الحمدللہ رب العالمین منہج القرآن وومن لیگ انٹرنیشنل کے پلیٹ فارم سے دورہ عرفان القرآن جاری ہے۔ آج ہم بفضل تعالیٰ پارہ نمبر 29 پہ پہنچے ہیں اور ہم شروع کریں گے سورۃ الملک۔ سورۃ الملک مکیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسے شروع کرنے سے پہلے ہم اس کی فضیلت دیکھیں گے۔ سورۃ ملک کی کیا ہے؟ حدیث کا نمبر لکھیں 1400۔ سنن ابو داؤد، سنن ابو داؤد حدیث کا نمبر ہے 1400۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قرآن پاک کی ایک سورت جو 30 آیتوں پر مشتمل ہے اپنے پڑھنے والے کی سفارش کرے گی یہاں تک کہ اس کی بخشش ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اور پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شعب الایمان کی حدیث ہے، فرمایا میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ میری امت کے ہر مرد و زن کو یہ سورت ان کے دل کے اندر موجود ہو، یعنی انہیں زبانی یاد ہو۔ اور جامع ترمذی کی حدیث ہے 2890۔ اس نمبر کو ڈھونڈنے کے لیے مجھے صبح آدھا گھنٹہ لگا ایک حدیث کے اوپر۔ اس کا نمبر نہیں مل رہا تھا مجھے کہیں سے، تو میں چاہ رہی تھی کہ نمبر میں ضرور بیان کروں۔ مجھے ان کو بتا دیں کہ میں ادھر فیس بک پہ ہوں۔ صحابہ کرام میں سے کسی ایک صحابی نے ایک قبر پہ جا کے خیمہ نصب کیا۔ چونکہ بعض اوقات قبریں پلین ہو جاتی ہیں نا، تو پتہ نہیں چلتا نیچے قبر ہے۔ قبرستان تھی اور خیمہ نصب کیا تو انہیں معلوم نہیں تھا کہ وہاں نیچے قبر ہے۔ انہوں نے آواز سنی، اس قبر میں کوئی انسان سورۃ تبارک الذی بیدہ الملک پڑھ رہا تھا۔ اندر سے آواز آ رہی تھی، یہاں تک کہ اس نے پوری سورت مکمل کر دی۔ وہ صحابی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے، پھر آپ سے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے اپنا خیمہ نصب کیا ایک قبر پر اور مجھے گمان میں نہیں تھا کہ اس جگہ پہ قبر ہے، مگر اچانک سنتا ہوں کہ اس جگہ ایک انسان سورۃ تبارک الذی بیدہ الملک پڑھ رہا ہے، اور پڑھتے ہوئے اس نے پوری سورت مکمل کر دی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ہی المانیہ، المانیہ یعنی یہ منع کرتی ہے عذاب کو، یہ عذاب کو روکنے والی ہے، اسے پڑھنے والے کو یہ عذاب قبر سے بچاتی ہے۔ جامع ترمذی حدیث کا نمبر ہے 2890۔ چلیں جی سورۃ ملک شروع کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ ذات نہایت بابرکت ہے جس کے دست اقدس میں تمام جہانوں کی سلطنت ہے، ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ یہ آیت نمبر 2 کو ہائی لائٹ کر لیں، یہ کرکس ہے پوری سورت کا، بلکہ پورے قرآن پاک کا کرکس ہے یہ۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ وہی اللہ ہے جس نے موت اور زندگی کو اس لیے پیدا فرمایا کہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون عمل کے لحاظ سے بہتر ہے۔ یہاں پہ اللہ پاک نے زندگی کا مقصود بتایا ہے کہ زندگی کا مقصد کیا ہے تمہیں دنیا میں بھیجنے کا۔ سب سے پہلے تو اللہ پاک نے ذکر فرمایا خلق الموت والحیات، موت کا ذکر پہلے کیا ترتیب میں اور زندگی کا ذکر، کیونکہ زندگی ٹیمپورری ہے، لائف ٹیمپورری چیز ہے، اور موت کے بعد اصل زندگی شروع ہونے والی ہے، تو موت ہی دراصل حقیقت ہے۔ اور ہمارے ہاں کوئی نام لے لینا موت پہ، موت کا، تو کہیں گے اس کے منہ میں ہاتھ بھی، اس نے موت کا نام کیوں لے لیا ہے؟ تو موت کا ذکر اللہ نے پہلے فرمایا ہے کیونکہ موت کے بعد اصل زندگی شروع ہونے والی ہے۔ کیا مقصود ہے یہاں بھیجنے کا؟ فرمایا لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ دنیا میں تمہیں میں نے بھیجا، زندگی بھی اس لیے بنائی اور موت بھی اس لیے پیدا کی، میں دیکھوں، میں پرکھوں،
میں چیک کروں، میں جانچ کروں، میں ایگزامن کروں، تمہارا امتحان لوں کون تم میں سے اچھے عمل کر کے پلٹ کے میرے پاس واپس آتا ہے۔ یہ اصل مقصود تھا بھیجنے کا، کہ میں دیکھوں تو صحیح میں نے انسان کو پیدا کیا تو کون کون ہے جو اچھے اعمال کر کے پھر میرے پاس پلٹ کے واپس آتا ہے۔ اور ہم دنیا میں گم ہو گئے اور ہم اس مقصود کو بھول گئے۔ اور وہ بڑا غالب ہے، بڑا بخشنے والا ہے۔ اس نے ساتھ یا متعدد آسمانی کرے باہمی مطابقت کے ساتھ طبق در طبق پیدا فرمائے۔ اذان شروع ہو گئی ہے۔ ملک پارہ نمبر 29 اور آیت نمبر 3۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس نے ساتھ یا متعدد آسمانی کرے باہمی مطابقت کے ساتھ طبق در طبق پیدا فرمائے، تم خدائے رحمان کے نظام تخلیق میں کوئی بے ضابطگی اور عدم تناسب نہیں دیکھو گے، سو تم نگاہ غور و فکر پھیر کر دیکھو، کیا تم اس کی تخلیق میں کوئی شگاف یا خلل یعنی شکستگی یا انقطاع دیکھتے ہو؟ تم پھر نگاہ تحقیق کو بار بار یعنی مختلف زاویوں اور سائنسی طریقوں سے پھیر کر دیکھو، ہر بار نظر تمہاری طرف تھک کر پلٹ آئے گی اور وہ کوئی بھی نقص تلاش کرنے میں ناکام ہو جائے گی۔ اور بے شک ہم نے سب سے قریبی آسمانی کائنات کو چراغوں سے مزین فرمایا، اور ہم نے ان ہی میں سے بعض کو شیطانوں یعنی سرکش قوتوں کو مار بھگانے کے لیے یعنی ان کے منفی اثرات ختم کرنے کا ذریعہ بھی بنایا، اور ہم نے ان شیطانوں کے لیے دہکتی آگ کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور ایسے لوگوں کے لیے جنہوں نے اپنے رب کا انکار کیا دوزخ کا عذاب ہے، اور وہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ جب وہ اس میں ڈالے جائیں گے تو اس کی خوفناک آواز سنیں گے اور وہ آگ جوش مار رہی ہوگی، گویا ابھی شدت غضب سے پھٹ کر پارا پارا ہو جائے گی۔ یعنی آگ کی پتہ آواز آتی ہے، جب وہ جنگلوں میں آگ لگتی ہے تو اپنی ایک آواز ہوتی ہے، اتنی وہ جوش مار رہی ہوگی گویا ابھی شدت غضب سے پھٹ کر پارا پارا ہو جائے گی۔ جب اس میں کوئی گروہ ڈالا جائے گا تو اس کے دروغے اس سے پوچھیں گے، وہ جو سیکیورٹی گارڈ ہیں جہنم کے دروازوں کے، کیا تمہارے پاس کوئی ڈر سنانے والا نہیں آیا تھا؟ وہ کہیں گے کیوں نہیں، بے شک ہمارے پاس ڈر سنانے والا آیا تھا تو ہم نے جھٹلا دیا اور ہم نے کہا اللہ نے کوئی چیز نازل نہیں کی، تم تو محض بڑی گمراہی میں پڑے ہوئے ہو۔ اور کہیں گے اگر ہم حق کو سنتے یا سمجھتے ہوتے تو ہم آج اہل جہنم میں شامل نہ ہوتے، پس وہ اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیں گے، سو دوزخ والوں کے لیے رحمت الہی سے دوری مقرر ہے۔ بے شک جو لوگ بن دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے لیے بخشش اور بڑا اجر ہے۔ اور تم لوگ اپنی بات چھپا کر کہو یا اسے بلند آواز میں کہو، وہ سینوں کی چھپی باتوں کو بھی خوب جانتا ہے۔ بڑی پیاری آیت ہے اگلی، الا یعلم من خلق، کیا وہ بھی نہیں جانتا جس نے انسان کو پیدا کیا ہے؟ پیدا کرنے والا ہے نا، تو جس نے بنایا ہے انسان کو، کیا وہ بھی سینوں کی باتیں اس کی نہیں جانتا؟ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ، وہ تو ہر چیز کو بہت باریک بینی سے دیکھ رہا ہے۔ جس نے تمہارے لیے زمین کو نرم اور مسخر کر دیا، سو تم اس کے راستوں میں چلو پھرو اور اس کے دیے ہوئے رزق میں سے کھاؤ، اور اسی کی طرف مرنے کے بعد اٹھ کر جانا ہے۔ کیا تم آسمان والے رب سے بے خوف ہو گئے ہو کہ وہ تمہیں زمین میں دھنسا دے اس طرح کہ وہ اچانک لرزنے لگے؟ کیا تم آسمان والے رب سے بے خوف ہو گئے ہو کہ وہ تم پر پتھر برسانے والی ہوا بھیج دے؟ سو تم عنقریب جان لوگے کہ میرا ڈرانا کیسا ہے۔ بے شک ان لوگوں نے بھی جھٹلایا تھا جو ان سے پہلے تھے، سو میرا انکار کیسا عبرتناک ثابت ہوا۔ کیا انہوں نے پرندوں کو اپنے اوپر پر پھیلائے ہوئے کبھی پر سمیٹے ہوئے نہیں دیکھا؟ یعنی کبھی وہ پر پھیلاتے ہیں کبھی وہ پروں کو سمیٹتے ہیں، انہیں فضا میں گرنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ ما یمسکہن الا الرحمن، سوائے رحمان کے بنائے ہوئے قانون کے کسی چیز نے انہیں تھام نہیں رکھا۔ بے شک ہر چیز کو خوب دیکھنے والا ہے۔ بھلا کوئی ایسا ہے جو تمہاری فوج
بن کر خدائے رحمان کے مقابلے میں تمہاری مدد کرے۔ کافر محض دھوکے میں مبتلا ہیں، بھلا کوئی ایسا ہے جو تمہیں رزق دے سکے اگر اللہ تم سے اپنا رزق روک لے، بلکہ وہ سرکشی اور حق سے نفرت میں مضبوطی سے اڑے ہوئے ہیں۔ کیا وہ شخص جو منہ کے بل اوندا چل رہا ہے زیادہ راہ راست پر ہے، یا وہ شخص جو سیدھی حالت میں صحیح راہ پر گامزن ہے؟ آپ فرما دیجئے وہی اللہ ہے جس نے تمہیں پیدا فرمایا اور تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل بنائے، تم بہت ہی کم شکر ادا کرتے ہو۔ فرما دیجئے وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلا دیا اور تم روز قیامت اسی کی طرف جمع کیے جاؤ گے، اور وہ کہتے ہیں یہ قیامت کا وعدہ کب پورا ہوگا؟ اگر تم سچے ہو فرما دیجئے کہ اس کے وقت کا علم تو اللہ ہی کے پاس ہے، اور میں تو صرف واضح ڈر سنانے والا ہوں۔ اگر وقت بتا دیا جائے تو ڈر ختم ہو جائے گا، پھر جب اس دن کو قریب دیکھ لیں گے تو کافروں کے چہرے بگڑ کر سیاہ ہو جائیں گے۔ ان سے کہا جائے گا یہی وہ وعدہ ہے جس کے جلد ظاہر کیے جانے کا تم بہت طلبگار تھے۔ فرما دیجئے بھلا یہ بتاؤ اگر اللہ نے مجھے موت سے ہمکنار کر دے جیسے تم خواہش کرتے ہو، اور جو میرے ساتھ ہیں ان کو بھی، یا ہم پر رحم فرما دے یعنی ہماری موت کو مؤخر کر دے، تو ان دونوں صورتوں میں کون ہے جو کافروں کو دردناک عذاب سے پناہ دے گا؟ فرما دیجئے وہی خدائے رحمان ہے جس پر ہم ایمان لائے ہیں اور اسی پر ہم نے بھروسہ کیا ہے۔ بس تم عنقریب جان لوگے کہ کون شخص کھلی گمراہی میں ہے۔ فرما دیجئے اگر تمہارا پانی زمین میں بہت نیچے اتر جائے یعنی خشک ہو جائے تو کون ہے جو تمہیں زمین پر بہتا ہوا پانی لا دے؟ یہ آیت پڑھتے ہیں، اگر پانی بور کریں پانی نہ آ رہا ہو تو اس آیت کو بھی پڑھتے ہیں اور سورۃ ملک پوری بھی پڑھ کے وہاں پہ پھونک مارتے ہیں، تاکہ اللہ تعالیٰ اگر پانی نیچے لے گیا ہے یا لے جا سکتا ہے تو کون اسے اوپر لا سکتا ہے، تو اللہ کی مدد انشاءاللہ آ جاتی ہے۔ سورۃ القلم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ نون یہ حروف مقطعات ہیں، ان کے حقیقی معنی اللہ اور اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں۔ وما یسطرون، قلم کی قسم اور اس مضمون کی قسم جو فرشتے لکھتے ہیں۔ ما انت بنعمت ربک بمجنون، اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اپنے رب کے فضل سے ہرگز دیوانے نہیں ہیں، اور بے شک آپ کے لیے ایسا اجر ہے جو کبھی ختم نہ ہوگا۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اس کو ہائی لائٹ کریں۔ اللہ نے گواہی دی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے خلق کو خلق عظیم فرمایا حبیب آپ کا خلق خلق عظیم ہے، آپ عظیم خلق پر قائم ہیں اور عظیم اخلاق حمیدہ کے آپ مالک ہیں۔ تو چونکہ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے خلق عظیم پہ ہے، اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے خلق کی ایک دو مثال یہاں پہ ہم دیکھیں گے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا خلق عظیم کس طرح کا تھا۔ صحیح بخاری کتاب اللباس، آیت حدیث نمبر ہے 5809۔ صحیح بخاری، حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جا رہا تھا کہ اتنے میں ایک شخص آیا، اس نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے آ کے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے ایک اونٹ پر جو اور دوسرے پر کھجوریں لاد دو۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کچھ مال آیا ہوا تھا، تو عرب کے بدو تھے، بیڈوین تھے، دیہاتی آتے تھے، ان کو سمجھ نہیں آتی تھی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کس طرح بیہیو کرنا ہے۔ اس نے کہا میرے ایک اونٹ پر جو اور دوسرے پر کھجوریں لاد دو، اور ساتھ ہی یہ کہا تم کون سا مجھے اپنے مال سے دو گے، یعنی مال تو اللہ کا ہے، اپنے مال سے تو نہیں دے رہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بے شک
مال تو اللہ ہی کا ہے اور میں تو اللہ کا بندہ ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے حکم دیا، اور اس نے جب یہ کہا کہ میرے ایک اونٹ پر جو دوسرے پر کھجوریں لاد دو، تو اس کے ہاتھ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے گردن مبارک پر آپ نے نجرانی چادر لی ہوئی تھی، ایسے گردن میں ڈال لیتے ہیں نا، تو اس نے جب کہنے سے پہلے وہ نجرانی چادر کو پکڑ کے کھینچا، جیسے وہ چادر پکڑ کے گلے میں کھینچ لیتے ہیں نا، ایسا کھینچا، تو کہا، اس وقت کہا کہ آپ مجھے اپنے باپ کے مال سے تو نہیں دو گے نا، مال تو اللہ کا ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس قدر اس نے سختی کی کہ وہ نجرانی چادر کے جو بارڈر تھا، کنارے تھے، اس سے صحابہ فرماتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی گردن اقدس کے اوپر سرخ رنگ کے نشان پڑ گئے، یعنی اتنی سختی کے ساتھ اس نے کھینچا اپنی طرف پکڑ کے، اس کے باوجود میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے کچھ نہیں کہا۔ صحابہ کو حکم دیا کہ اس کے ایک اونٹ پر جو اور دوسرے پر کھجوریں لاد دو۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس شخص سے پوچھا، کیا میں آپ سے بدلہ لے لوں؟ تو اس شخص نے کہا کہ آپ تو ہمیشہ برائی کا بدلہ اچھائی سے ہی دیا کرتے ہیں۔ تو اتنا خلق کسی بندے میں، کسی بھی شخص میں آپ کو نظر آتا ہے؟ نہیں نظر آتا کہ کوئی آپ کی گردن کی چادر پکڑ کے کھینچے اور آپ کو اس طرح سے وہ ٹارچر کرے، تو پھر آپ اس کو مال بھی عطا کر دیں اور اسے بدلہ بھی نہ لیں، جب کہ آپ بدلہ لے بھی سکتے ہوں۔ تو اللہ پاک نے اس لیے اپنے حبیب کے خلق کو فرمایا خلق عظیم ہے۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں ان لوگوں کی خبر نہ دوں جو جہنم کی آگ پر یا جہنم کی آگ ان پر حرام ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون لوگ ہیں جن پر جہنم کی آگ یا وہ جہنم کی آگ پر حرام کر دیے گئے؟ فرمایا، علی کل قریب حین سہل، ہر بندہ جو دوسروں کو اپنے قریب کرنے والا ہو، لوگوں سے دور جانے والا، صرف مسئلے کے قریب نہیں آنا، بندوں کو اپنے، ہمارا کانسیپٹ اصل میں دین کا اس طرح کا بن گیا کہ ہم کہتے ہیں بس گھر والے بلا رہے، ہم کہیں گے نہیں میں تو نفل پڑھ دی پئی ہیں۔ نہیں، آپ اپنا نفل چھوڑ دیں، بلکہ اپنا اگر ضروری گھر میں اس طرح کا کام ہے تو اپنے، میری امی بیمار تھیں تو میں ان کی خاطر کئی دفعہ میری فجر کی نماز نکل جاتی رہی، ازما کی وہ پیشنٹ تھی تو ان کا وہ سانس اکھڑی ہوتی تھی تو ان کے لیے چائے کا کپ ضروری ہوتا تھا۔ تو فرضوں کی قضا ہے، سنتوں کی تو قضا ہے ہی نہیں، ویسے ہی نہیں، تو فرضوں کی قضا ہو سکتی ہے، لیکن جو کسی بندے کا کام اس کی قضا نہیں ہو سکتی۔ اس لیے فرمایا بندوں کو اپنے قریب کرنے والا، حینین نرمی کرنے والا، سہلین اور بندوں کی زندگیوں میں آسانی لانے والا۔ جو بندہ دوسروں کی زندگیوں میں مشکل نہیں لاتا، اس کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ جہنم کی آگ پر حرام کر دیا گیا ہے، یا جہنم کی آگ اس شخص پر حرام کر دی گئی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، پارہ نمبر 29، سورۃ القلم، آیت نمبر 5۔ پس ان قریب آپ بھی دیکھ لیں گے اور وہ بھی دیکھ لیں گے کہ تم میں سے کون دیوانہ ہے، بے شک آپ کا رب اس شخص کو بھی خوب جانتا ہے جو اس کی راہ سے بھٹک گیا ہے، اور وہ ان کو بھی خوب جانتا ہے جو ہدایت یافتہ ہے، سو آپ جھٹلانے والوں کی بات نہ مانیں۔ وہ تو چاہتے ہیں کہ دین کے معاملے میں آپ بے جا نرمی اختیار کریں تو وہ بھی نرم پڑ جائیں گے۔ اگلی جو آیت ہے نا، آیت نمبر 10، 11، 12، 13، 14، 15، 16، یہ ساری آیات جو ہیں یہ نازل ہوئیں ولید بن مغیرہ کے بارے میں۔ یہ ولید بن مغیرہ گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اس نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخی کی اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بگاڑ کر بلایا۔ جب اس نے کتنی گستاخیاں کی؟ ایک گستاخی کی، آپ کے نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے بگاڑ کر بلایا، جیسے لوگ بگاڑ دیتے ہیں نام کو۔ اللہ پاک نے اس شخص کے بارے میں فرمایا، اس کو اللہ پاک نے 10 لقب پھر دیے۔
اس نے ایک گستاحی کے اللہ پاک نے اس کو کتنے لقب دیے؟ 10 لقب دیے اس کو۔ فرمایا آپ کسی ایسے شخص کی بات نہ مانیں جو بہت قسمیں کھانے والا ہے، انتہائی ذلیل ہے۔ مہین اس کو کہا، مہین کمینے کو بھی کہتی ہیں۔ فرمایا یہ بڑی قسمیں کھانے والا شخص ہے، یہ بہت ہی کمینہ شخص ہے۔ حمازٍ مشاء بنمیم، اور تانا زنی کرنے والا ہے، لوگوں میں عیب ڈھونڈنے والا ہے، لوگوں میں فساد انگیزی کرنے کے لیے چگلی خوری کرتا پھرتا ہے۔ مناع للخیر، اور برائی کے کاموں سے روکنے والا ہے۔ معتد اثیم، اور بڑا بخیل اور حد سے بڑھنے والا سرکش اور سخت گناہ گار ہے۔ عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِکَ زَنِیمٍ، اور پھر اللہ پاک کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا، بعد میں اللہ پاک نے فرمایا عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِکَ زَنِیمٍ، یہ بڑا درشت ہو ہے، یعنی اس کی طبیعت بڑی سخت ہے، اور یہ زنا کی پیداوار ہے، یعنی یہ مزید برآں یہ بد اصل بھی ہے، یعنی اس کی اصل نہیں ہے، اس کا نسب ٹھیک نہیں ہے۔ ذالک زنیم، زنا کی پیداوار ہے یہ۔ اس کا سٹار آپ پڑھیں گے، یہ آیات ولید بن مغیرہ کے بارے میں نازل ہوئی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جتنے ذلت امیز القاب باری تعالیٰ نے اس بدبخت کو دیے، آج تک کلام الہی میں کسی کے استعمال نہیں ہوئے۔ وجہ یہ تھی کہ اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کی، جس پر اللہ کا غضب بھڑک اٹھا، اور ولید نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کا ایک کلمہ بولا تھا۔ جواباً اللہ تعالیٰ نے اس کے 10 رذائل بیان کیے، اور آخر میں نطفہ حرام ہونا بھی ظاہر کر دیا۔ بعد ازاں اس کی ماں نے اس کی امر کی تصدیق بھی کر دی۔ تفسیر قرطبی میں ہے، امام رازی نے، امام نصفی نے بھی اپنی تفاسیر میں لکھا۔ یہ شخص پھر گھر گیا، اس نے جا کے اپنی والدہ کو کہا کہ مسلمانوں کا نبی جو بات بھی کرتا ہے وہ سچ کہتا ہے۔ اتنا تو کافروں کا بھی یقین تھا کہ یہ جو نبی بات کرتا ہے سچ کہتا ہے۔ تو اس نے کہا، ولید بن مغیرہ نے، میری ماں باقی ساری برائیاں تو میرے اندر موجود ہیں، یہ مجھے پتا ہے، میں چغل خور بھی ہوں، یہ بھی ہوں، وہ بھی ہوں، مجھے یہ بتا وہ جو آخری بات انہوں نے کی کہ یہ بد اصل ہے اور یہ حلال زیادہ نہیں ہے، یہ حرام زیادہ ہے، مجھے یہ والی بات بتاؤ۔ اس کی ماں نے کہا کہ ہاں تو فلاں شخص کی اولاد ہے، تو فلاں چرواہے کی اولاد ہے۔ تو پتہ چلا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اگر کوئی گستاخی کا کلمہ کہے تو اللہ پاک کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوتا۔ حالانکہ اللہ کی گستاخیاں لوگوں نے کتنی کی، سب سے بڑی گستاخی اللہ کی یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کوئی شریک ٹھہرا دے۔ کافروں نے بت بنائے، اللہ کا شریک بنائے، لیکن اللہ پاک نے کسی کافر کے لیے ایسے لفظ استعمال، لیکن جب باری آئی اپنے محبوب کی تو اللہ پاک نے سارا حساب چکا دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مزید برآں یہ بد اصل بھی ہے، اس لیے اس کی بات کو اہمیت نہ دیں کہ مالدار اور صاحب اولاد ہے۔ جب اس پر ہماری آیتیں تلاوت کی جائیں تو کہتا ہے یہ تو پہلے لوگوں کے افسانے ہیں، یہ اسی کی بات ہو رہی ہے۔ اب ہم اس کی سونڈ جیسی ناک پر داغ لگا دیں گے۔ اللہ پاک نے غصے سے کیا کہا؟ اس کی ناک ہاتھی کے سونڈ جیسی ہے اور ہم اس پر داغ لگا دیں گے۔ بے شک ہم ان اہل مکہ کی اسی طرح آزمائش کریں گے جس طرح ہم نے یمن کے ان باغ والوں کو آزمایا تھا۔ یہ واقعہ آ گیا ہے آگے، اس کو غور سے ہم پڑھتے ہیں تاکہ ہمیں سمجھ آ سکے۔ جب انہوں نے قسم کھائی تھی باغ والوں نے کہ ہم صبح سویرے یقیناً اس کے پھل توڑ لیں گے، اور انہوں نے انشاءاللہ کہہ کر یا غریبوں کے حصے کا استثناء نہ کیا، غریبوں کا حصہ نہیں نکالا انہوں نے۔ آگے یہ واقعہ میں آ رہا ہے۔ ان کا باپ بڑا امیر تھا، وہ غریبوں کا حصہ نکالا کرتا تھا۔ باپ فوت ہو گیا تو یہ باغ اس کے بیٹوں کے پاس آ گیا، تو بیٹوں نے کہا کہ اب ہم اس دفعہ کسی غریب کو حصہ نہیں دیں گے۔ غریبوں کا حصے استثناء نہ کیا،
پس آپ کے رب کی جانب سے پھرنے والا یعنی عذاب رات ہی رات میں اس باغ پر پھر گیا، وہ سوتے ہی رہے، سو وہ لہلہاتا پھلوں سے لدا ہوا باغ صبح کو کٹی ہوئی کھیتی کی طرح ہو گیا۔ پھر صبح ہوتے ہی وہ ایک دوسرے کو پکارنے لگے کہ اپنی کھیتی پر صبح سویرے سویرے چلو اگر تم پھل توڑنا چاہتے ہو۔ سو وہ چل پڑے۔ وہ آپس میں چپکے چپکے کہتے جاتے تھے، آج اس باغ میں تمہارے پاس ہرگز کوئی محتاج نہ آنے پائے۔ اللہ یدخلن اليوم علیکم مسکین، دیکھو آج باغ میں کوئی مسکین نہ آنے پائے پھل لینے کے لیے۔ یہ کہتے جا رہے تھے رستے میں، پھل کاٹنے اور غریبوں کو ان کا حصے سے محروم کرنے پر منصوبے پر قادر بنے ہوئے چل پڑے۔ پھر جب انہوں نے اس ویران باغ کو دیکھا تو کہنے لگے، ان لضالون، ہم تو راستہ شاید بھول گئے ہیں، یعنی انہیں لگا یہ ہمارا تو باغ نہیں، ہم کہیں اور آ گئے ہیں، کیونکہ وہ سارا باغ اجڑا پڑا تھا، یہ ہمارا باغ نہیں ہے۔ لیکن جب انہوں نے غور سے دیکھا تو کہنے لگے، بل نحن محرومون، بلکہ ہم تو محروم ہو گئے، یعنی ہم تو لٹ گئے ہیں، باغ تو ختم ہو چکا ہے۔ ان کے ایک عدل پسند زیرک شخص نے کہا، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ تم اللہ کا ذکر اور تسبیح کیوں نہیں کرتے؟ تب وہ کہنے لگے کہ ہمارا رب پاک ہے، بے شک ہم ہی ظالم تھے۔ سو ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر باہم ملامت کرنے لگے، کہنے لگے، یا ویلنا انا کنا طاغین، ہائے ہماری شامت، بے شک ہم ہی سرکش اور باغی تھے۔ بڑی پیاری ایک حدیث ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے پر۔ مسند احمد بن حنبل میں یہ حدیث ہے، حدیث کا نمبر ہے 3362۔ اس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک آدمی جنگل میں تھا، اس نے بادلوں میں آواز سنی، بادلوں کو آواز آ رہی تھی، جاؤ جا کے فلاں شخص کے باغ کے اوپر تم برسو۔ بادلوں کو حکم ہوا کہ جاؤ تم جا کے فلاں شخص کے باغ پر برسو۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ وہ پانی برسا اور وہ پانی سے نالیاں بھر گئیں، پھر وہ پانی چل دیا اور وہ شخص بھی اس پانی کے ساتھ ساتھ چل دیا کہ یہ پانی کہاں جاتا ہے۔ جب آگے گیا تو وہ پانی ایک باغ میں پہنچا، وہاں ایک شخص اپنی کسی سے اپنے باغ کو پانی دے رہا تھا۔ اس نے کہا کہ یہ اس بادل کے ٹکڑے کو حکم ہوا اور میں نے خود سنا ہے کہ جاؤ جا کے فلاں شخص کے باغ میں برسو، تم بتاؤ تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے وہی نام بتایا جو بادلوں سے اس نے آواز سنی تھی۔ اس نے کہا، مجھے یہ بتاؤ کہ تمہارا کیا کمال ہے کہ تمہارے لیے بادل کے ٹکڑوں کو حکم دیا گیا کہ جا کے اس کے باغ میں برسو۔ اس نے کہا، بات فقط اتنی ہے، جب باغ کی انکم آتی ہے تو اس انکم کو 3 حصوں میں تقسیم کرتا ہوں۔ کتنے حصوں میں؟ 3 حصوں میں تقسیم کرتا ہوں۔ ایک میں حصہ گھر والوں پر خرچ کرتا ہوں، ایک حصے کی آمدنی میں باغ پر لگا دیتا ہوں، اور تیسرا حصہ میں اللہ کی راہ میں دے دیتا ہوں۔ یعنی اس کا مطلب ہے کہ ہمارے پاس اگر کروڑ لاکھ روپیہ آتا ہو گھر میں تو ہم 33,000 روپیہ اللہ کی راہ میں دے دیں، ایسا نہیں ہوتا۔ ہم 2.5% سال بعد دینا ہوتا ہے، کتنا؟ لاکھ میں سے 2,500 روپے۔ اس کے لیے بھی ہم کہیں فتوے مانگتے ہیں، فتوے پوچھتے ہیں، اتنا گولڈ ہے، اتنے پیسے ہیں، کیا شاید زکوٰۃ بچ ہی جائے، نہ ہی دینی پڑے، اس لیے پھر ہمارا مال بھی نہیں بڑھتا۔ تو دیکھیں کیسی شان اس نے پائی کہ اس کا نام اللہ نے بادلوں کو حکم دے دیا جا کے اس کی زمین پر برسو، تو جب بادل برستے ہوں گے اس کے حکم سے تو پھل کتنا آتا ہوگا، پھر ریٹ کتنا لگتا ہوگا، پھر کیسے انکم نہیں بڑھ جاتی ہوگی۔ ہم پڑھ رہے پارہ نمبر 29 سورۃ القلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ کہنے لگے، ہائے ہماری شامت، بے شک ہم ہی سرکش اور باغی تھے۔
امید ہے ہمارا رب ہمیں اس کے بدلے میں سے بہتر دے دے گا، بے شک ہم اپنے رب کی طرف رجوع کرتے ہیں، عذاب اسی طرح ہوتا ہے اور واقعی آخرت کا عذاب اس سے کہیں بڑھ کر ہے، کاش وہ لوگ جانتے ہوتے۔ بے شک پرہیزگاروں کے لیے ان کے رب کے پاس نعمتوں والے باغات ہیں، کیا ہم فرما برداروں کو مجرموں کی طرح محروم کر دیں گے؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کیسا فیصلہ کرتے ہو؟ کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جس میں تم یہ پڑھتے ہو کہ تمہارے لیے اس میں وہ کچھ ہے جو تم پسند کرتے ہو، یا تمہارے لیے ہمارے ذمہ کچھ ایسے پختہ عہد و پیمان ہیں جو روز قیامت تک باقی رہیں، جن کے ذریعے ہم پابند ہیں کہ تمہارے لیے وہی کچھ ہوگا جس کا تم اپنے حق میں فیصلہ کرو گے۔ ان سے پوچھئے ان میں سے کون اس قسم کی بےہودہ بات کا ذمہ دار ہے؟ یا ان کے کچھ اور شریک بھی ہیں تو انہیں چاہیے کہ اپنے شریکوں کو لے آئیں اگر وہ سچے ہیں۔ اگلی آیت نمبر 42 43 ہائی لائٹ کر لیں۔ یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون، جس دن ساق یعنی قیامت کی ہولناکی سے پردہ اٹھے گا، یعنی قیامت برپا ہو جائے گی، تو وہ نافرمان لوگ سجدہ کے لیے بلائے جائیں گے، فلا یستطیعون، تو وہ سجدہ نہیں کر سکیں گے۔ خاشعۃ ابصارہم ترہقہم ذلہ، ان کی آنکھیں ہیبت اور ندامت کے بعد جھکی ہوئی ہوں گی اور ان پر ذلت چھا رہی ہوگی۔ وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ، دنیا میں وہ سجدے کے لیے بلائے جاتے تھے جبکہ وہ تندرست تھے مگر پھر بھی سجدے کے انکاری تھے، تو آج وہ سجدہ کرنا چاہ رہے ہیں لیکن آج ان کے سجدے کی طاقت نہیں ہے کیونکہ ان کی کمر اکڑ کر تختہ بن چکی ہے۔ یہ قرآن پاک میں ہی ہے کہ ان کی کمریں اکڑ کر تختے کی طرح بن جائیں گی اور وہ انہیں حکم ہوگا سجدہ کرو لیکن وہ سجدہ نہیں کر سکیں گے۔ آج ہمارے پاس وقت ہے، اللہ نے مہلت بھی دی ہوئی ہے، زندگی دی ہوئی ہے، صحت بھی ہے، گھروں میں پانی بھی ہے، سجدے کریں، جتنا ہو سکتا ہے اللہ کے حضور سجدہ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پس اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ مجھے اس شخص کو جو اس کلام کو جھٹلاتا ہے انتہا کام کے لیے چھوڑ دیں۔ اب ہم انہیں آہستہ آہستہ تباہی کی طرف اس طرح لے جائیں گے کہ انہیں معلوم تک نہ ہوگا، اور میں انہیں مہلت دے رہا ہوں، بے شک میری تدبیر بہت مضبوط ہے۔ کیا آپ ان سے تبلیغ رسالت پر کوئی معاوضہ مانگ رہے ہیں کہ وہ تاوان کے بوجھ سے دبے جا رہے ہیں؟ کیا ان کے پاس علم غیب ہے کہ اس کی بنیاد پر اپنے فیصلے لکھتے ہیں؟ پس آپ اپنے رب کے حکم کے انتظار میں صبر فرمائیے اور مچھلی والے پیغمبر یونس علیہ السلام کی طرح دل گرفتہ نہ ہوں۔ پتہ وہ دل گرفتہ ہو کے قوم کو چھوڑ کے چلے گئے تھے، نینوا جو بستی تھی وہاں سے، جب انہوں نے اللہ کو پکارا اس حال میں کہ وہ اپنی قوم پر غم و غصہ سے بھرے ہوئے تھے، اگر ان کے رب کی رحمت اور نعمت ان کی دستگیری نہ کرتی تو وہ ضرور چٹیل میدان میں پھینک دیے جاتے اور وہ ملامت زدہ ہوتے، مگر اللہ نے انہیں سے محفوظ رکھا۔ کیسے کہ انہوں نے مچھلی کے پیٹ میں تہ در تہ تاریکی میں اللہ کو پکارا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ پاک نے فرمایا اگر وہ نہ پکارتا مجھے یونس علیہ السلام تو میں قیامت تک انہیں مچھلی کے پیٹ میں ہی رکھتا۔ یہ ہم پڑھ چکے ہیں واقعات۔ اللہ اکبر، استغفر اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی آزمائشیں، ہم تو اس قابل ہی نہیں کہ ہمیں آزمایا جائے۔ یہ تو اللہ نے جب بھی آزمائشیں بھیجی اپنے نبیوں پر، پیغمبروں پر آزمائشیں بھیجی ہیں کہ مچھلی کے پیٹ میں مچھلی نہ نکلی اور مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، اور کتنا مشکل ہے کہ مچھلی کے پیٹ میں جا کے وہ کیسے رہے۔ پھر جب وہ مچھلی نے ان کو اگل دیا تھا تو بالکل وہ سقیم، مریض اور کمزور ہو رہے تھے۔ تو اتنی آزمائشیں تو ایک عام انسان پہ نہیں آتی ہیں، تو جتنا بڑا مرتبہ ہوتا ہے کسی کا اتنی اس پہ آزمائش بھی آتی ہے۔
सूरत अल-हाक़ा 29वां पारा आयत नंबर 50। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फजतबाहु रब्बुहु फजअलहु मिनस्सालिहीन। फिर उनके रब ने इन्हें बरगजीदा बना दिया और उन्हें कुर्बे हाल से नवाज कर कामल नेकोकारों में शामिल फरमा लिया। बेशक काफर लोग जब कुरान सुनते हैं तो ऐसे लगता है कि आपको अपनी हासदाना बद नज़रों से नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। ये नज़र बद का जिक्र कुरान पाक में है कि आपको काफर ऐसे देखते हैं कि जैसे ये नज़रों से आपको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, यानी आपको नज़र बद लगाना चाहते हैं हसद से, और कहते हैं ये तो दीवाना है। और वो कुरान तो सारे जहानों के लिए नसीहत है। सूरत अल-हाक़ा। अल-हाक़ा के माने हैं वक़ू पज़ीर होने वाली घड़ी। वो कौन सी है? क़यामत की घड़ी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल-हाक़ा मल-हाक़ा वमा अदराका मल-हाक़ा। यकीनन वक़ू पज़ीर होने वाली घड़ी क्या चीज़ है? यकीनन वाक़ई होने वाली घड़ी। और आपको किस चीज़ ने खबरदार किया कि यकीनन वाक़ई होने वाली क़यामत कैसी है? समूद और आद ने जुमला मौजूदात को बाहमी टकराव से पाश पाश कर देने वाली क़यामत को झुटलाया था। बस कौम समूद के लोग तो हद से ज़्यादा कड़क और चिंगार वाली आवाज़ से हलाक कर दिए गए। और रहे कौम आद के लोग तो वो भी ऐसी आंधी से हलाक कर दिए गए जो इंतहाई सर्द थी, नहायत गर्जदार थी। अल्लाह ने इस आंधी को इन पर मुसलसल 7 रातें और 8 दिन उन पर मुसल्लत रखा। अस्तगफिरुल्लाह। सो तो इन लोगों को इस अरसा में इस तरह मरे पड़े देखता तो यूं लगता कि गोया वह खजूर के गिरे हुए दरख्तों की खोखली जड़ें हैं। सो तू तू क्या इनमें से किसी को बाकी देखता है? हल तरा लहुम मिन बाकिया। क्या उस कौमे आद में से कोई बाकी है? और फिरौन और उससे पहले जो उससे पहले थे और कौम लूत की उल्टी हुई बस्तियों के बाशिंदों ने बड़ी खताएं की थी। बस उन्होंने भी अपने रसूल की नाफरमानी की, सो अल्लाह ने उन्हें नहायत सख्त गिरफ्त में पकड़ लिया। बेशक जब तूफान नूह का पानी हद से गुजर गया तो हमने तुम्हें रवा कश्ती में सवार कर लिया ताकि हम इस वाक़या को तुम्हारे लिए यादगार नसीहत बना दें और महफूज रखने वाले कान इसे याद रखें। फिर जब सूर में एक मरतबा फूंक मार दी जाएगी और ज़मीन और पहाड़ अपनी जगहों से उठा लिए जाएंगे, फिर वो एक ही बार टकरा कर रेजा रेजा कर दिए जाएंगे। सो उस वक्त वाक़ई होने वाली क़यामत बपा हो जाएगी। सब आसमानी कुर्रे फट जाएंगे और ये कायनात एक निज़ाम में मरबूत और हरकत में रखने वाली कुव्वत के ज़रिए स्याह शगाफों में मुश्तमिल हो जाएगी। आसमान सारे में सुराख हो जाएंगे, शगाफ हो जाएंगे। शगाफ कहते हैं कपड़े का फट जाना। इसे साइंस ने कहा कि ब्लैक होल्स हो जाएंगे पूरे आसमान में। और फरिश्ते इसके किनारों पर खड़े होंगे और आपके रब के अर्श को उस दिन इनके ऊपर 8 फरिश्ते या फरिश्तों के तबकात उठाए हुए होंगे। उस दिन तुम हिसाब के लिए पेश किए जाओगे, तुम्हारी कोई बात छुपी नहीं रहेगी। आयत नंबर 19, 20, 22, 23, 4, 5, 6, 7, 28 ये सारी हाईलाइट कर लें। 31, 32, 33, 4, 5, 6। अल्लाह अकबर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम पढ़ रहे हैं पारा नंबर 29 सूरत अल-हाक़ा। फ़अम्मा मन ऊतिया किताबहु बियमीनिही। सो जिसका नामा अमाल उसके दाएं हाथ में दिया जाएगा, फ़यक़ूलु तो कहेगा हाउ मुक़रऊ किताबिया।
आओ मेरा नामा अमाल पढ़ लो। खुशी से कहेगा आओ मेरा नामा अमाल पढ़ लो। किसको कहेगा? अपनी फैमिली को कहेगा, फैमिली उसे दिखाई जाएगी और खुशी खुशी कहेगा आओ मेरा नामा अमाल पढ़ लो। बेशक मैं तो यकीन रखता था कि मैं अपने हिसाब को आसान पाने वाला हूँ और वो ऐश पसंदीदा ज़िंदगी बसर करेगा बुलंद वाला जन्नत में, जिसके होशे फलों की कसरत के पास झुके हुए होंगे। उनसे कहा जाएगा खूब लुत्फ़ अंदोज़ी के साथ खाओ और पियो उन अमाल के बदले जो तुम गुज़श्ता ज़िंदगी के अय्याम में आगे भेज चुके हो। ये फल फल नीचे झुक रहे होंगे। अपने बच्चों को बताया करें कि फल इतना करीब हो। ये मैंने बहुत अर्ली बचपन के जो साल होते हैं ना, उनमें मुझे अम्मी जान ने बताया था कि फल इतना करीब ऐसे आए होंगे कि हमें उठ के जाना भी नहीं पड़ेगा, तो वहीं से हम तोड़ के बैठे बैठे फल हम खा लिया करेंगे। तो बच्चों को मोटिवेशन जितनी अल्लाह पाक ने दी है वो सारे सुनाया करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व अम्मा मन ऊतिया किताबहु बिशिमालिही, और जिसका नामा अमाल उसके बाएं हाथ में दिया जाएगा, फ़यक़ूलु या लैतनी लम ऊत किताबिया, वो कहेगा हाय काश मुझे मेरा नामा अमाल ना दिया गया होता और ना मैं जानता कि मेरा हिसाब क्या है। या लैतहा कानतिल कादिया, काश मौत ही मेरा काम तमाम कर चुकी होती, यानी मरने के साथ ही मैं मर गया होता, मुझे दोबारा ज़िंदगी ना मिलती। आज मेरा माल मुझसे अजाब को कुछ भी दूर ना कर सका, मुझसे मेरी कुव्वत और सल्तनत भी जाती रही। हुक्म होगा हुज़ू हो फ़गुल्लू हो सुम्मल जहीम सल्लू हो, हुक्म होगा इसे पकड़ लो, इसे तोक पहना दो, सुम्म फी सिलसिलतिन ज़रउहा सबऊन ज़िराअन फस्लुकूह, फिर हुक्म होगा कि इसे एक जंजीर में जिसकी लंबाई 70 गज है इसे जकड़ दो। ये वो है जिसका नामा अमल उसके बाएं हाथ में आ गया है। बेशक ये बड़ी अजमत वाले अल्लाह पर ईमान नहीं रखता था और ना महताज को खाना खिलाने पर रगबत दिलाता था। सो आज के दिन ना कोई इसका गर्म जोश दोस्त है, वला तामुन इल्ला मिन गिस्लीन, और पीप के सिवा उसके लिए कोई खाना आज नहीं है जिसे गुनाहगारों के सिवा कोई ना खाएगा। सो मैं कसम खाता हूँ इन चीज़ों की जिन्हें तुम देखते हो और उन चीज़ों की जिन्हें तुम नहीं देखते हो। ये कुरान बुजुर्गी और अज़मत वाले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उतारा गया मिन अल्लाह है, यानी अल्लाह की तरफ मनज़ल मिन अल्लाह है, फरमान है जिसे वो रसालतन और नियाबतन बयान फरमाते हैं। कलाम, और ये किसी शायर का कलाम नहीं है कि अदबी महारत से खुद लिखा गया हो, तुम बहुत ही कम यकीन रखते हो, और ना ये किसी काहन का कलाम है कि फ़न्नी अंदाज़ों से वज़ा किया गया हो, तुम बहुत ही कम नसीहत कबूल करते हो। ये तमाम जहानों के रब की तरफ से नाज़िल शुदा है। अगर हम पर कोई एक बात भी घड़ कर कह देते तो यकीनन हम उनकी पूरी कुव्वत और कुदरत के साथ पकड़ लेते, फिर हम ज़रूर उनकी शाह रग काट देते, फिर तुम में से कोई भी हमें उसे रोकने वाला ना होता। बस बिलाशुबा ये कुरान परहेजगारों के लिए नसीहत है, और यकीनन हम जानते हैं कि तुम में से बाज़ लोग इस खुली सच्चाई को झुटलाने वाले हैं, और वाकई ये काफिरों के लिए मौजब हसरत है, और बेशक ये हक़्क़ुल यकीन है। सो या हबीब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फसब्बिह बिहम्दि रब्बिकल अज़ीम, अपने असमत वाले रब के नाम की तस्बीह करते रहें। सूरतुल मारिज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
ایک سائل نے ایسا عذاب طلب کیا جو واقع ہونے والا ہے کافروں کے لیے، جسے کوئی دفع کرنے والا نہیں ہے، وہ اللہ کی جانب سے واقع ہوگا جو آسمانی زینوں اور بلند مراتب درجات کا مالک ہے۔ تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ۔ اس کو ہائی لائٹ کر لیں۔ اس عرش کے طرف فرشتے اور روح الامین عروج کرتے ہیں ایک دن میں جس کا اندازہ دنیوی حساب سے 50,000 برس کا ہے۔ یہ قیامت کا دن جس کی طرف فرشتے چڑھ کے جاتے ہیں، روح الامین جاتے ہیں اور انسانی روحیں بھی سفر کر کے جاتی ہیں، وہ دن دنیا کے ان دنوں کے حساب شمار سے 50 الف کہتے ہیں ہزار کو، 50,000 سال کا وہ دن ہے۔ فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کافروں کی باتوں پر ہر شکوہ سے پاک صبر فرمائیں، بے شک وہ تو اس دن کو دور سمجھ رہے ہیں اور ہم اسے قریب ہی دیکھتے ہیں۔ یوم تکون السماء کالمخل وتکون الجبال کالعہن، جس دن آسمان پگھلے ہوئے تانبے کی طرح ہو جائے گا اور پہاڑ دھنکی ہوئی رنگین اون کی طرح ہو جائیں گے۔ وَلَا يُسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا، کوئی دوست کسی دوست کا پرسان حال نہیں ہوگا۔ یُبَصَّرُونَہُم، حالانکہ دوست ایک دوسرے کو دکھائے جا رہے ہوں گے۔ دوستیاں وہاں نظر آئیں گی، لوگ اپنے دوستوں کو وہاں دیکھیں گے، لیکن دوست کسی دوست کے کام نہیں آئیں گے۔ یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ، مجرم آرزو کرے گا کاش اس دن کے عذاب سے رہائی کے بدلے میں اپنے بیٹے دے دے، کہ میں اپنا بیٹا دے دوں، اس عذاب سے آج رہائی مل جائے۔ سب سے عزیز ترین چیز کیا ہے بندے کے پاس؟ اپنی اولاد، اولاد میں سے آگے اپنا بیٹا۔ آج جب جان پہ آ پڑی ہے نا، وہ کیا کہتے ہیں، آئی جان شکنجی اندر جو بیلن وچ گنا، آج جان پہ پڑی ہے تو کہہ رہا ہے کہ آج کاش میرا بیٹا ہو تو میں اس بیٹے کو جہنم میں جھونک دوں، میری جان بچ جائے۔ وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ، کاش میں اپنی صاحبہ کو دے دوں، وہ صاحبہ جس نے فرمائشیں کر کر کے، جس نے چغلیاں لگا لگا کے ان مردوں کو بھی ادھر جہنمی بنا دیا، آج میں اپنی صاحبہ کو دے دوں، آج میں اپنا بھائی دے ڈالوں، سب سے عزیز رشتہ بھائی دے ڈالوں۔ وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِيهِ، اپنا سارا خاندان ہی دے ڈالوں جو مجھے پناہ دیا کرتا تھا، آج اس جہنم سے مجھے نجات مل جائے۔ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، جو کچھ زمین میں ہے میں سارے کا سارا اس کے بدلے میں دے ڈالوں۔ ثُمَّ يُنْجِيهِ، پھر مجھے عذاب سے اللہ نجات دے لے۔ کَلَّا، ہرگز نہیں۔ آج بیٹے بھی دے ڈالو، آج بیویاں بھی دے ڈالو، آج صاحبہ بھی دے دو، آج سارا کچھ دے دو، پورا خاندان بھی لٹا دو، آج جہنم سے نجات نہیں ہے۔ انہا لظا، بے شک وہ شعلہ زن آگ ہے۔ نزاعۃ للشوا، سر اور تمام اعضاء بدن کی کھال سر اور تمام اعضاء بدن کی کھال اتار دینے والی ہے۔ وہ اسے بلا رہی ہے جس نے حق سے پیٹھ پھیری اور روگردانی کی، اس نے مال جمع کیا پھر اسے تقسیم سے روک کے رکھا۔ بے شک انسان بے صبر اور لالچی پیدا ہوا ہے، اور جب اسے مصیبت یا مالی نقصان پہنچے تو گھبرا جاتا ہے، اور جب اسے بھلائی یا فراخی پہنچے تو بخل کرتا ہے۔ اِلَّا الْمُصَلِّينَ، سوائے ان نمازیوں کے جو نماز ادا کرنے والے ہیں، الَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ
دائمون، اور اپنی نمازوں پر ہمیشگی قائم رکھنے والے ہیں، یعنی ہمیشہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اثار کیش ہیں، لوگ ہیں جن کی اموال میں حصہ مقرر ہے، والذین هم فی اموالہم حق معلوم، ان کے مالوں میں غریبوں کا حصہ مقرر ہے، یعنی اپنے مالوں میں سے غریبوں کا حصہ نکالتے ہیں۔ للسائل والمحروم، مانگنے والے کو بھی دیتے ہیں، اور جو محروم ہے، جو مانگتا نہیں ہے لیکن ہے محروم، نہ مانگنے والے محتاج کو بھی دیتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو روز جزا کی تصدیق کرتے ہیں، اور وہ لوگ اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے رہتے ہیں۔ بے شک ان کے رب کا عذاب ایسا نہیں ہے کہ جس سے بے خوف ہوا جائے۔ اور وہ لوگ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں سوائے اپنی منکوحہ بیویوں کے یا اپنی مملوکہ کنیزوں کے، سو اس میں ان پر کوئی ملامت نہیں، سو جو ان کے علاوہ طلب کرے تو وہی لوگ حد سے گزرنے والے ہیں۔ اور وہ لوگ اپنی امانتوں اور اپنے وعدوں کی نگہداشت کرتے ہیں، اور وہ لوگ اپنی گواہیوں پر قائم رہتے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ والذین هم علی صلاتہم یحافظون، اپنی نمازوں کی محافظت کرتے ہیں، یعنی نمازوں کو جیسے نماز کا حق ہے اس پورے حق کے ساتھ ادا کرتے ہیں، یعنی حسو اور خشوع کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ اولئک فی جنات مکرمون، یہی لوگ ہیں جو جنتوں میں معزز اور مکرم ہوں گے۔ تو کافروں کو کیا ہو گیا ہے کہ آپ کی طرف دوڑے چلے آ رہے ہیں، دائیں جانب سے بھی اور بائیں جانب سے بھی، گروہ در گروہ۔ کیا ان میں سے ہر شخص یہ توقع رکھتا ہے کہ وہ بغیر ایمان اور عمل کے جن نعمتوں والی جنت میں داخل کر دیا جائے گا؟ ہرگز نہیں، بے شک ہم نے انہیں اس چیز سے پیدا کیا ہے جسے وہ بھی جانتے ہیں، سو میں مشارق اور مغارب کے رب کی قسم کھاتا ہوں کہ بے شک ہم پوری قدرت رکھتے ہیں اس پر کہ ہم بدل کر ان سے بہتر لوگ نہیں آئے، اور ہم ہرگز عاجز نہیں ہیں۔ سو آپ انہیں چھوڑ دیجئے کہ وہ اپنی بیہودہ باتوں اور کھیل تماشے میں پڑے رہیں، یہاں تک کہ آپ اپنے اس دن سے آ ملیں جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے، جس دن وہ قبروں سے دوڑتے ہوئے یوں نکلیں گے گویا وہ بتوں کے استھانوں کی طرف دوڑے جا رہے ہیں۔ ان کا حال یہ ہوگا، خاشعۃ ابصارہم ترہقہم ذلہ، ان کی آنکھیں شرم اور خوف کی وجہ سے جھک رہی ہوں گی اور ذلت ان کے اوپر چھا رہی ہوگی۔ یہی ہے وہ دن جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ سورہ نوح۔ جی شازیہ طاہر ملتان سے انہوں نے پڑھنا تھا، آپ شروع کریں شازیہ۔ السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ بے شک ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا کہ آپ اپنی قوم کو ڈرائیں قبل اس کے کہ انہیں دردناک عذاب آ پہنچے۔ انہوں نے کہا، اے میری قوم، بے شک میں تمہیں واضح ڈر سنانے والا ہوں کہ تم اللہ کی عبادت کرو اور اس سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ وہ تمہارے گناہ بخش دے گا اور تمہیں مقررہ مدت تک مہلت عطا کرے گا۔ بے شک اللہ کی مقرر کردہ مدت جب آ جائے تو مہلت نہیں دی جاتی۔ کاش تم جانتے ہوتے۔ نوح علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے رب، بے شک میں اپنی قوم کو رات دن بلاتا رہا، لیکن میری دعوت نے ان کے لیے سوائے بھاگنے کے کچھ زیادہ نہیں کیا، اور میں نے جب بھی انہیں ایمان کی طرف بلایا تاکہ تو انہیں بخش دے تو انہوں نے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں دے ڈالی اور اپنے اوپر اپنے کپڑے لپیٹ لیے اور کفر پر ہٹ درمی کی اور شدید تکبر کیا۔ پھر میں نے انہیں بلند آواز سے دعوت دی، پھر میں نے انہیں اعلانیہ بھی سمجھایا اور انہیں پوشیدہ رازدارانہ طور پر بھی سمجھایا۔ پھر میں نے کہا کہ تم اپنے رب سے بخشش طلب کرو، بے شک وہ بڑا بخشنے والا ہے۔ وہ تم پر بڑی زوردار بارش بھیجے گا اور تمہاری مدد اموال اور اولاد کے ذریعے فرمائے گا۔
اور تمہارے لیے باغات اگائے گا اور تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی عظمت کا اعتقاد اور معرفت نہیں رکھتے، حالانکہ اس نے تمہیں طرح طرح کی حالتوں سے پیدا فرمایا۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے کس طرح سعادت یا متعدد آسمانی کرے باہمی مطابقت کے ساتھ طبق در طبق پیدا فرمائے، اور اس نے ان میں چاند کو روشن کیا اور اس نے سورج کو چراغ یعنی روشنی اور حرارت کا منبع بنایا، اور اللہ نے تمہیں زمین سے سبزے کی ماند اگایا، پھر تم کو اسی زمین میں لوٹا دے گا اور پھر تم کو اسی سے دوبارہ باہر نکالے گا، اور اللہ نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنا دیا تاکہ تم اس کے کشادہ راستوں میں چلو پھرو۔ نوح علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے رب، انہوں نے میری نافرمانی کی اور اس سرکش روسا کے طبقے کی پیروی کرتے رہے جس کے مال و دولت اور اولاد نے انہیں سوائے نقصان کے اور کچھ نہیں بڑھایا، اور عوام کو گمراہی میں رکھنے کے لیے وہ بڑی بڑی چالیں چلتے رہے اور کہتے رہے کہ تم اپنے معبودوں کو مت چھوڑنا، اور ودا اور سبا اور یغوث اور یعوق اور نصر نائی بتوں کو بھی ہرگز نہ چھوڑنا، اور واقعی انہوں نے بہت لوگوں کو گمراہ کیا۔ تو اے میرے رب، تو بھی ان ظالموں کو سوائے گمراہی کے کسی اور چیز میں نہ بڑھا۔ بالآخر وہ اپنے گناہوں کی سبب غرق کر دیے گئے، پھر آگ میں ڈال دیے گئے، سو وہ اپنے لیے اللہ کے مقابل کسی کو مددگار نہ پا سکے۔ جی شازیہ، اور جی نوح علیہ شازیہ، ایک السلام نے سیکنڈ، ایک عرض کیا، سیکنڈ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، پارہ نمبر 29 سورۃ نوح، آیت نمبر 26۔ وقال نوح رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا۔ نوح علیہ السلام نے عرض کیا، ہے میرے رب، زمین پر کافروں میں سے کوئی بسنے والا باقی نہ چھوڑ۔ تو نبی کی دعا قبول ہوئی، پھر جو کشتی میں تھے وہ بچ گئے، باقی سارے اللہ پاک نے تباہ کر دیے، طوفان کی نظر ہو گئے۔ اِنَّکَ اِن تَذَرْهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَکَ، تو بے شک اگر تو انہیں زندہ چھوڑے گا تو تیرے بندوں کو گمراہ کرتے رہیں گے، اور وہ بدکار اور سخت کافر اولاد کے سوا کسی کو جنم نہیں دیں گے۔ اے میرے رب، مجھے بخش دے، میرے والدین کو اور ہر اس شخص کو جو مومن ہو کر میرے گھر میں داخل ہوا، اور جملہ مومن مردوں کو اور مومن عورتوں کو، اور ظالموں کے لیے سوائے ہلاکت کے کچھ بھی زیادہ نہ فرما۔ سورۃ الجن، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی شانہ چشتی پڑھیں آپ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم فرمانے والا ہے۔ آپ فرما دیں، میری طرف وحی کی گئی ہے کہ جنات کی ایک جماعت نے میری تلاوت کو غور سے سنا تو جا کر اپنی قوم سے کہنے لگے، بے شک ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے جو ہدایت کی راہ دکھاتا ہے، سو ہم اس پر ایمان لے آئے ہیں اور اپنے رب کے ساتھ کسی کو ہرگز شریک نہ ٹھہرائیں گے، اور یہ کہ ہمارے رب کی شان بہت بلند ہے۔ اس نے نہ کوئی بیوی بنا رکھی ہے اور نہ ہی کوئی اولاد، اور یہ کہ ہم میں سے کوئی احمق ہی اللہ کے بارے میں حق سے دور حد سے گزری ہوئی باتیں کہا کرتا تھا، اور یہ کہ ہم گمان کرتے ہیں کہ انسان اور جن اللہ کے بارے میں ہرگز جھوٹ نہیں بولیں گے، اور یہ کہ انسانوں میں سے کچھ لوگ جنات میں سے بعض افراد کی پناہ لیتے ہیں، سو ان لوگوں نے جنات کی سرکشی اور بڑھا دی، اور اے گروہ جنات، وہ انسان بھی ایسا ہی گمان کرنے لگے جیسا کہ گمان تم نے کیا کہ اللہ مرنے کے بعد ہرگز کسی کو نہیں اٹھائے گا، اور یہ کہ ہم نے آسمانوں کو چھوا اور انہیں سخت پہرہ داروں اور انگاروں کی طرح چلنے اور چمکنے والے ستاروں سے بھرا ہوا پایا، اور یہ کہ ہم پہلے آسمانی خبریں سننے کے لیے اس کے بعض مقامات میں بیٹھا کرتے تھے، مگر اب کوئی سننا چاہے تو وہ اپنی طاق میں آگ کا شعلہ منتظر پائے گا، اور یہ کہ ہم نہیں جانتے کہ ہماری بندش سے ان لوگوں کے حق میں جو زمین میں ہے
کسی برائی کا ارادہ کیا گیا ہے یا ان کے رب نے ان کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرمایا ہے، اور یہ کہ ہم میں سے کچھ نیک لوگ ہیں اور ہم ہی میں سے کچھ اس کے سوا برے بھی ہیں۔ ہم مختلف طریقوں پر چل رہے تھے اور ہم نے یقین کر لیا ہے کہ ہم اللہ کو ہرگز زمین میں رہ کر عاجز نہیں کر سکتے اور نہ ہی زمین سے بھاگ کر اسے عاجز کر سکتے ہیں، اور یہ کہ جب ہم نے کتاب ہدایت کو سنا تو ہم اس پر ایمان لے آئے۔ پھر جو شخص اپنے رب پر ایمان لاتا ہے تو وہ نہ نقصان ہی سے خوف زدہ ہوتا ہے اور نہ ظلم سے، اور یہ کہ ہم میں سے بعض فرمانبردار بھی ہیں اور ہم میں سے بعض ظالم بھی ہیں۔ پھر جو کوئی فرمانبردار ہو گیا تو ایسے ہی لوگوں سے بھلائی طلب کی، اور جو ظالم ہے تو وہ دوزخ کا ایندھن ہوں گے، اور یہ وہی بھی میرے پاس آئی ہے۔ اور اگر وہ طریقت راہ حق طریقے ذکر الہی پر قائم رہتے تو ہم انہیں بہت سے پانی کے ساتھ سیراب کرتے تاکہ ہم اس نعمت میں ان کی آزمائش کریں، اور جو شخص اپنے رب کے ذکر سے منہ پھیر لے گا تو وہ اسے نہایت سخت عذاب میں داخل کر دے گا۔ اور یہ کہ سجدہ گاہیں اللہ کے لیے مخصوص ہیں، سو اللہ کے ساتھ کسی اور کی پرستش مت کیا کرو۔ اور یہ کہ جب اللہ کے بندے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادت کرنے کھڑے ہوئے تو وہ ان پر ہجوم در ہجوم جمع ہو گئے تاکہ ان کی قرات سن سکیں۔ آپ فرما دیں گے کہ میں تو صرف اپنے رب کی عبادت کرتا ہوں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناتا۔ آپ فرما دیں کہ میں تمہارے لیے نہ تو نقصان یعنی کفر کا مالک ہوں اور نہ بھلائی یعنی ایمان کا، گویا حقیقی مالک اللہ ہے، میں تو ذریعہ اور وسیلہ ہوں۔ آپ فرما دیں کہ نہ مجھے ہرگز اللہ کے امر کے خلاف عذاب سے پناہ دے سکتا ہے اور نہ ہی میں قطعاً اس کے سوا کوئی جائے پناہ پاتا ہوں، مگر اللہ کی جانب سے احکامات اور اس کے پیغامات کا پہنچانا میری ذمہ داری ہے۔ اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کرے تو بے شک اس کے لیے دوزخ کی آگ ہے، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، یہاں تک کہ جب یہ لوگ وہ عذاب دیکھ لیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے، تو اس وقت انہیں معلوم ہوگا کہ کون مددگار کے اعتبار سے کمزور تر اور عدد کے اعتبار سے کم تر ہے۔ آپ فرما دیں میں نہیں جانتا کہ جس روز قیامت کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ قریب ہے یا اس کے لیے میرے رب نے طویل مدت مقرر فرما دی ہے۔ وہ غیب کا جاننے والا ہے، پس وہ اپنے غیب پر کسی عام شخص کو مطلع نہیں فرماتا سوائے اپنے پسندیدہ رسولوں کے، انہی کو مطلع علی الغیب کرتا ہے کیونکہ یہ خاصہ نبوت اور معجزہ رسالت ہے۔ تو بے شک وہ اس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آگے اور پیچھے علم غیب کی حفاظت کے لیے نگہبان مقرر فرما دیتا ہے تاکہ اللہ اس بات کو ظاہر فرما دے کہ بے شک ان رسولوں نے اپنے رب کے پیغامات پہنچا دیے ہیں اور احکامات الہیہ اور علوم غیبیہ میں سے جو کچھ ان کے پاس ہے اللہ نے پہلے ہی سے اس کا احاطہ فرما رکھا ہے، اس نے ہر چیز کی گنتی شمار کر رکھی ہے۔ جی یہ صورت ہم پڑھ رہے ہیں جن، اس کی آیت نمبر 26 کو ہائی لائٹ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عالم الغیب، اللہ عالم غیب کا جاننے والا ہے، فلا یظہر علی غیبہ احدا، وہ کسی پر غیب کا علم ظاہر نہیں کرتا۔ نفی آ گئی، آگے فرمایا الا من ارتضی من رسول، مگر رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے اس کو علم غیب سے عطا فرما دیتا ہے۔ سورۃ المزمل، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ مزمل کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی اسے پڑھا کرے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اسے زیارت نصیب ہو جائے گی، لیکن پڑھیں ایسے کہ اس کو ڈوب کر پڑھیں۔ اس میں یہ پہلی آیات ہے نا، تو یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قیام کے اوپر آیات ہیں، تو ویسے اگر بغیر توجہ کے کوئی پڑھتا رہے تو کہے کہ مجھے زیارت نہیں ہوئی، تو ایک دفعہ یہ اپنے وظیفے میں لکھ لیں سورۃ مزمل کو، زیارت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کے لیے۔
ایک دفعہ کسی اللہ والے کے پاس کوئی اس کا نا مرید گیا اپنے مرشد کے پاس، جا کے کہتا ہے کہ مجھے کوئی وظیفہ دیں کہ مجھے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت نصیب ہو جائے۔ اب وہ مرشد تھوڑا عقل مند تھا، دانشور تھا، اس نے اس کو کھانا کھلایا اور کھانے میں تھوڑا نمک زیادہ ڈال دیا اور کہا کہ کل میرے پاس صبح آنا، پھر میں تمہیں نا زیارت کا وظیفہ دوں گا۔ صبح وہ گیا تو اس نے پوچھا کہ کل تم یہاں سے گئے تھے تو تم نے کیا خواب دیکھا، کیونکہ زیارت تو خواب میں ہونی ہوتی ہے نا۔ اس نے کہا، کیونکہ نمک والا کھانا اس نے کھایا ہوا تھا، نمک زیادہ تھا، تو اس نے کہا میں خواب میں سو گیا تو میں نے خواب میں دیکھا، جدھر بھی دیکھا پانی پانی تھا، کہیں ٹیوب ویل تھے، کہیں نلکے تھے، کہیں تالاب تھے۔ اس نے کہا جس چیز کی تجھے طلب تھی وہ تیری خواب میں آ گئی نا، تو جب تک ہماری طلب نہ بڑھے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت نہیں ہوتی ہے، یہ یاد رکھیں۔ جب طلب بڑھ جائے گی، طلب اس لیول پہ چلی جائے گی کہ بندے کے دل کے جیسے پیاسا بندہ سو جائے تو خواب میں پھر پانی دیکھنا ہے نا، کیوں؟ اسے پیاس تھی پانی کی، تو جب پیاس ہو جائے گی نا دیدار کی، بندہ دیدار کا متمنی ہو جائے گا تو پھر اسے دیدار بھی نصیب ہو جائے گا انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا ان لک فی النہار سبحا طویلا واذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا۔ مجھے تو چونکہ زبانی یاد ہے اس لیے میں تو اس کو پڑھتی جاؤں گی، تو یہ میں نے بھی تبھی یاد کی جب میں نے یہ سنا، تو میں نے کہا میں بھی ذرا کر کے دیکھوں کہ زیارت ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی، تو آپ بھی سارے ضرور کر کے دیکھیں الحمدللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا المزمل، اور اس میں ڈوب جانا ہے۔ میں تو تہجد کے جو نفل ہے نا ان میں سورۃ مزمل ہی پڑھتی ہوں، یہ تب سے ہی میں نے بھی شروع کی، تو ان میں اپنے ڈوب جانا ہے، تصور لے جانا ہے مدینہ پاک میں کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کیسے کھڑے ہوتے تھے، کیسے قیام فرماتے تھے، کیسی آپ کی زلفیں تھیں، کیسے قدم مبارک متورم ہوتے تھے۔ جب دھیان ادھر پک جائے گا تو پھر زیارت ہوتی ہے، ایسے نہیں زیارت ہوتی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے کملی کی جھرمٹ والے حبیب، سبحان اللہ۔ آپ رات کو نماز میں قیام کیا کریں، قم اللیل، فرمایا قیام کیا کریں، الا قلیلا، مگر تھوڑی دیر کے لیے حبیب قیام کیا کریں۔ بڑی پیاری، یہاں بڑا پیار ہے اللہ پاک، ہم اس انداز میں پڑھیں گے کہ ہمیں اللہ کے پیار کی سمجھ آ جائے۔ اے حبیب، اے چادر میں لپٹنے والے، کملی کی جھرمٹ والے حبیب، جس انداز میں اللہ پاک نے دیکھا اپنے حبیب کو اسی سے مخاطب کر لیا۔ یا محمد نہیں کہا، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، یاسین، طٰہٰ۔ اللہ نے ایسے ایسے پیارے لقب دیا اپنے حبیب کو، جیسے کوئی کہتے ہیں، ماں کہتی ہے اے میرے چاند، اے میرے ٹکی، اے میرے تارے۔ بچوں کیا کیا نام دیتے ہیں بچوں کو۔ فرمایا قم اللیل الا قلیلا، اے محبوب رات کو قیام کیا کر مگر تھوڑی دیر کے لیے۔ نصفہ، آدھی رات تک قیام کر لیا کریں۔ پھر فرمایا شاید محبوب آدھی رات تک قیام کرے تو تھک نہ جائے، فرمایا او انقص منہ قلیلا، پھر اس سے بھی تھوڑا کم کر دیا کریں۔ پھر سوچا شاید محبوب کا دل کرتا ہوگا میں زیادہ قیام کروں، فرمایا او زد علیہ، محبوب چاہیں اس پہ کچھ اضافہ بھی کر لیا کریں۔ کتنی آپشن دی، محبوب قیام کیا کریں، تھوڑا کیا کریں، آدھی رات کیا کریں، اچھا آدھی رات نہیں تو تھوڑا کم کر لیں، اچھا تھوڑے پہ دل راضی نہیں تو تھوڑا سا بڑھا لیں اس کو۔ سبحان اللہ، انداز بدل بدل کے اللہ پاک نے، اللہ اکبر۔ او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، اور آپ قرآن خوب ٹھہر ٹھہر کر ترتیل سے پڑھا کریں، ہم عنقریب آپ پر ایک بھاری فرمان نازل کریں گے۔
بے شک یہ رات کا اٹھنا نفس کو سخت پامال کرتا ہے۔ یہ جو تہجد کے نفل ہے نا، لوگ پوچھتے ہیں کہ تہجد سے کیا ہوتا ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا ناشیات اللیل ہی اشد وطئا، یہ نفس کو پامال کر دیتا ہے، نفس کو کچل دیتا ہے یہ۔ وَأَقْوَمُ قِيلًا، اور دل و دماغ کی یکسوئی کے ساتھ زبان سے سیدھی بات نکالتا ہے۔ یعنی اس وقت آپ تہجد کے لیے اٹھتے ہیں تو کوئی بیل باہر نہیں بجتی، کوئی خامن بھی بلا رہا ہوتا میرے پاس آؤ یہ چارجر لگا دو، آ کے میری اینک ڈھونڈ دو، میرا یہ تک دو کدھر ہے، کوئی مہمان آنے کا شور نہیں ہوتا، مہمان آ رہے ہیں جلدی جلدی کچن میں جائیں، کوئی ہانڈی نہیں پک رہی ہوتی جس کا ہوتا ہے کہ ویٹ چل رہا ہے پتہ نہیں خراب نہ ہو جائے، کوئی کسی قسم کا ٹینشن دنیا کی ختم ہو جاتی ہے۔ اور رب پہلے آسمان پر جلوہ افروز ہوتا ہے، بندے کی قربت بڑھ جاتی ہے۔ پھر اس وقت رب جب پکارتا ہے میرے بندے ہے کوئی تم میں سے مجھ سے مانگنے والا، تو اس وقت کا جو رات کا اٹھنا ہے وہ بندے کے نفس کو کچل دیتا ہے۔ اور ایک نفس ہی تو ہے جو اللہ تعالیٰ سے ملاقات نہیں بندہ کر پاتا۔ حضرت باجزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا تھا اللہ پاک میں تجھ سے ملنا چاہتا ہوں، کیسے ملاقات ہو؟ اللہ پاک نے فرمایا درمیان سے نفس کو نکال دے، اپنی ذات کو بیچ میں سے نکال دے تو پردے اٹھ جائیں گے۔ تو بس پھر پردے بندے کے اٹھ جاتے ہیں جب بندہ اپنی نفس کو ذات سے نکال دیتا ہے۔ تو تہجد کے صرف 2 نفل ہی نہیں ہیں، بلکہ اس وقت اگر کوئی ریگولیرٹی کر لے تو اس سے جو جسمانی بیماریاں ہیں اور روح کی بیماریاں ہیں، یہ دونوں بیماریاں بندے کی ختم ہو جاتی ہیں۔ اور بندے کا جو نفس ہے، نفس مین کیا ہے؟ میں، بندے کی میں مر جاتی ہے۔ یہ تہجد کے 2 نفل بندے کی 2 نہیں بلکہ 4 پڑھ لیں، 6 پڑھ لیں، 8 پڑھ لیں، بندے کی میں کو ختم کر دیتے ہیں۔ اگر ہم سارے بھی دورہ قرآن پاک کر کے چلے جائیں، 30 دن ہم نے لگائے 2-2 گھنٹے، ہماری میں نہ مرے، میں نہ مرے تو کوئی فائدہ ہے؟ کوئی فائدہ نہیں ہے۔ قبلہ حضور فرماتے ہیں، اور ہم نے خود بھی دیکھا پرانے زمانے میں جب ہمارے بچپن کا دور تھا تو گاؤں میں پانی کے لیے کنویں ہوتے تھے جس میں سے لوگ محلے کے لوگ پانی بھرا کرتے تھے۔ اس میں کبھی کتا گر جاتا تھا تو لوگ پھر پانی کے ڈول نکال کے باہر پھینکتے تھے کہ پانی پاک ہو جائے۔ مجھے یہ بتائیں کتا پہلے نکالتے تھے پھر پانی نکالتے تھے نا؟ اگر کتا اندر ہی پڑا رہے تو پانی کے ڈول نکالتے رہے، کتا پہلے نکالتے ہیں تو پانی کتا نہیں، میں یہ بات سمجھانے لگی ہوں، اگر کتا کنویں کے اندر ہی پڑا رہے، کنویں کے اندر ہی پڑا رہے، پانی کے 100 ڈول بھی نکال دے تو پانی پاک ہوتا ہے؟ اس لیے میرے قبلہ حضور فرماتے ہیں جب تک کتا نہ نکلے کنویں سے، پانی کے ڈول نکالنے سے کنواں کبھی بھی پاک، جب تک ہماری میں نہ مرے۔ یہ میں کیا ہے؟ میں کتا ہے، ہمارے نفس کا کتا ہے۔ یہ جب تک کتا نہیں مرتا، میں نہیں مرتی بندے، میں یہی تو ایک چیز ہے جو ہمیں دوسروں سے جدا کرتی، یہی تو چیز ہے جو لڑائیاں کراتی ہے، یہی چیز تو جو فتنے کراتی ہے کہ میں بڑی چیز ہوں، میں پڑھا لکھا، میں ایجوکیٹڈ، میری یہ، میرا وہ، میرا خاندان، میرا وقار، میری عزت، میری برادری، میری ناک اونچی، کیا سارے فتنوں کی جڑ کیا ہے؟ میں۔ یہ میں انسان کو تباہ کر دیتی ہے، اس کے نفر، اس کے فرائض، اس کے واجبات، وہ جو بھی کرتا رہتا ہے ان ساروں کے اوپر میں پانی پھیر دیتی ہے۔ تو جب میں مر جاتی ہے، موتو قبل ان تموتو، یا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے موتو قبل ان تموتو، مرنے سے پہلے مر جاؤ، یعنی اپنی میں کو مار دو۔ تو اس کی مثل جب بندہ ہو جائے نا، موتو قبل ان تموتو، باجی جان اس کے مصداق ہیں، میں اس بات کی گواہ ہوں۔ یہ میں ہماری باجی مسز تبسم جو ہمارے ہیڈ ہیں، ہماری اس کلاس کے نگران اعلیٰ ہیں، انہوں نے ہی تو شروع کروایا سارا کچھ، میں تو اس قابل ہی نہیں تھی، انہوں نے موٹیویٹ کیا مجھے، انہوں نے بار بار کہا۔ تو جب بندے کی میں مر جاتی ہے تو بندہ کامیاب ہو جاتا ہے، یہاں بھی اور وہاں بھی۔ اور رب کو جو برتن، جو دل شکستہ ہو جائے نا، جتنا دل شکستہ ہو جاتا ہے اتنا ہی اللہ کی نگاہ میں وہ عزیز تر ہو جاتا ہے۔ ٹوٹے دل زیادہ ادھر جب آتے ہیں نا قرآن پاک میں، ٹوٹے دل جلدی اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں کیونکہ ٹوٹے دلوں میں رب بستا ہے، رب بستا ہی ٹوٹے دلوں میں ہے۔ کہتے ہیں نا بچا بچا کے نہ رکھ اسے، بچا بچا کے نہ رکھ اسے، شکستہ تر ہے تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔
جتنا اس کو دل کو بچا کے نہ رکھو، جتنا ٹوٹے گا نگاہ آئینہ ساز جس نے یہ آئینہ بنایا ہے اسے عزیز تر ہو جائے گا یہ. تو جتنا دل دنیا کی تکلیفوں سے ٹوٹتا ہے اتنا بندہ اللہ کی نگاہ میں محبوب تر ہو جاتا ہے. تو تہجد کے جو 2 نفل ہیں وہ بندے کی میں کو ختم کرتے ہیں، کیونکہ اللہ پاک نے یہاں فرما دیا بسم اللہ الرحمن الرحیم، رات کا اٹھنا نفس کو سخت پامال کر دیتا ہے اور دل و دماغ کی یکسوئی کے ساتھ زبان سے بات بھی سیدھی نکالتا ہے. بے شک آپ کے لیے دن میں بہت سی مصروفیات ہوتی ہیں اور آپ اپنے رب کے نام کا ذکر کرتے رہیں. وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا. اپنے قلب و باطن میں ہر ایک سے ٹوٹ کر بس اسی کے ہو جاؤ. وہ مشرق اور مغرب کا مالک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، سو اسی کو اپنا کارساز بنا لیں اور آپ ان باتوں پر صبر کریں جو کچھ وہ کفار کہتے ہیں، نہایت خوبصورتی کے ساتھ ان سے کنارہ کش ہو جائیں اور آپ مجھے اور جھٹلانے والے سرمایہ داروں کو انتقام لینے کے لیے چھوڑ دیں اور انہیں تھوڑی سی مہلت دے دیں تاکہ ان کے اعمال بد اپنی انتہا کو پہنچ جائیں. بے شک ہمارے پاس بھاری بیڑیاں اور دوزخ کی بھڑکتی ہوئی آگ ہے، حلق میں اٹک جانے والا کھانا. یہ کون سا ہے؟ یہ زقوم ہے جو نہایت دردناک عذاب ہے، جس سے زمین اور پہاڑ زور سے لرزنے لگیں گے اور پہاڑ بکھرتی ریت کے ٹیلے ہو جائیں گے. بے شک ہم نے تمہاری طرف ایک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا ہے جو تم پر احوال کا مشاہدہ فرما کر گواہی دینے والا ہے، جیسا کہ ہم نے فرعون کی طرف ایک رسول کو بھیجا تھا. پس فرعون نے اس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کی، سو ہم نے اس کو ہلاکت انگیز گرفت میں پکڑ لیا. اگر تم کفر کرتے رہو تو اس دن کے عذاب سے کیسے بچو گے جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا. یہ اتنا طویل دن ہے کہ بچہ کھڑا کھڑا وہاں پہ بوڑھا ہو جائے. جس دن کی شدت کے باعث آسمان پھٹ جائے گا اس کا وعدہ پورا ہو کر ہی رہے گا. بے شک یہ قرآن نصیحت ہے، پس جو شخص چاہے اپنے رب تک پہنچنے کا راستہ اختیار کر لے. بے شک آپ کا رب جانتا ہے کہ آپ کبھی 2/3 شب کے قریب، کبھی نصف شب، کبھی 1/3 شب نماز میں قیام کرتے ہیں، اور ان لوگوں کی ایک جماعت بھی جو آپ کے ساتھ ہیں قیام میں شریک ہوتی ہے، اور اللہ ہی رات اور دن کے گھٹنے اور بڑھنے کا صحیح اندازہ رکھتا ہے. وہ جانتا ہے کہ تم ہرگز اس کی احاطہ کی طاقت نہیں رکھتے، سو اس نے تم پر مشقت میں تخفیف کر کے معافی دے دی. بس جتنا آسانی سے ہو سکے قرآن پڑھ لیا کرو. اللہ نے کبھی یہ حکم نہیں دیا پورا قرآن ختم کرنا ہے تم نے یا رمضان میں ختم لازمی کرنا ہے، نہیں. جتنا آسانی سے پڑھ سکو صحیح پڑھو، سمجھ کے پڑھو. یا سال میں تم ایک دفعہ پورا پڑھ لو، یہ حکم نہیں دیا. یہ سنت ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے رمضان میں قرآن پاک پڑھنا. فرمایا جتنا آسانی سے پڑھ سکو. سو اس نے تم پر مشقت میں تخفیف کر کے معافی دے دی، پس تم اتنا آسانی سے ہو سکے قرآن پڑھ لیا کرو. وہ جانتا ہے کہ تم میں سے بعض لوگ بیمار بھی ہوں گے، بعض دوسرے لوگ زمین میں سفر کریں گے تاکہ اللہ کا فضل تلاش کریں، بعض دیگر اللہ کی راہ میں جنگ بھی کریں گے. سو جتنا آسانی سے ہو سکے اتنا ہی پڑھ لیا کرو اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دیتے رہو اور اللہ کو قرض حسنہ دیا کرو، اور جو بلائی تم اپنے لیے آگے بھیجو گے اس سے اللہ کے حضور بہتر اور اجر میں بزرگ تر پالو گے. اور اللہ سے بخشش طلب کرتے رہو، اللہ بہت بخشنے والا بے حد رحم فرمانے والا ہے. سورۃ المدثر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر. یا ایھا المدثر، اے چادر اوڑھنے والے حبیب اٹھیں. قم فانذر، لوگوں کو اللہ کا ڈر سنائیں اور اپنے رب کی بڑائی اور عظمت بیان فرمائیں، اور اپنے ظاہر اور باطن کے لباس پہلے کی طرح ہمیشہ پاک رکھیں اور حسب سابق گناہوں اور بتوں سے الگ رہیں، اس غرض سے کسی پر احسان نہ کریں کہ اس سے زیادہ کہ
طالب ہوں، اور آپ اپنے رب کے لیے صبر کیا کریں، پھر جب دوبارہ سور میں پھونک ماری جائے گی تو وہ دن یعنی روز قیامت بڑا ہی سخت دن ہوگا، یوم عسیر، کافروں پر ہرگز آسان نہیں ہوگا۔ آپ مجھے اور اس شخص کو جسے میں نے اکیلا پیدا کیا انتقام لینے کے لیے چھوڑ دیں۔ یہ ولید بن مغیرہ ہے، یہ وہی شخص جس کو اللہ پاک نے القابات عطا فرمائے تھے، اور میں نے اسے بہت وسیع مال مہیا کیا تھا، اس کے سامنے حاضر رہنے والے بیٹے دیے تھے، میں نے اسے سامان عیش و عشرت میں خوب وسعت دی تھی، پھر بھی وہ حرص رکھتا ہے کہ میں اسے اور زیادہ دوں۔ ہرگز ایسا نہیں ہوگا، بے شک وہ ہماری آیتوں کا دشمن رہا ہے، ان قریب میں اسے سخت مشقت کے عذاب کی تکلیف دوں گا۔ بے شک اس نے سوچ بچار کی اور ایک سازش وضع کر لی، بس اس پر اللہ کی مار یعنی لعنت ہو۔ اس نے کیسی سازش تیار کی، اس پر پھر اللہ کی مار یعنی لعنت ہو، اس نے یہ کیسی سازش تیار کی۔ پھر اس نے اپنی تجویز پر غور کیا، دوبارہ غور کیا، پھر اس نے تیوری چڑھائی اور منہ بگاڑا، پھر حق سے پیٹ پھیر لی اور تکبر کیا، پھر کہنے لگا یہ قرآن جادو کے سوا کچھ نہیں جو اگلے جادوگروں سے نقل ہوتا چلا آیا ہے۔ ان ھذا الا قول البشر، یہ قرآن بجز انسان کے کلام کے اور کچھ نہیں ہے۔ ان قریب میں اسے دوزخ میں جھونک دوں گا۔ وما ادراک ما سقر، اے بندے آپ کو کس نے بتایا ہے کہ سقر کیا ہے؟ لا تبقی ولا تذر، یہ ایسی آگ ہے جو بندے کو باقی رکھتی ہے نہ چھوڑتی ہے، اس سے نہ بندہ مرتا ہے نہ بندہ باقی رہتا ہے۔ لواحۃ للبشر، جسمانی کھال کو جھلسا کر سیاہ کر دینے والی ہے۔ علیہ 19، اس پر 19 فرشتے دروغے مقرر ہیں۔ کتنے؟ 19 سیکیورٹی گارڈ اس آگ پر مقرر ہیں، اور ہم نے دوزخ کے دروغے صرف فرشتے ہی مقرر کیے ہیں، اور ہم نے ان کی گنتی کافروں کے لیے محض آزمائش کے طور پر مقرر کی ہے، تاکہ اہل کتاب یقین کر لیں کہ قرآن اور نبوت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم حق ہے، کیونکہ ان کی کتب میں بھی یہی تعداد بیان کی گئی تھی، اور اہل ایمان کا ایمان اس تصدیق سے مزید بڑھ جائے گا، اور اہل کتاب اور مومنین اس کی حقانیت میں شک نہ کر سکیں گے، تاکہ وہ لوگ جن کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے اور کفار یہ کہیں کہ اس تعداد کی مثال سے اللہ کی مراد کیا ہے۔ اس طرح اللہ ایک ہی بات سے جسے چاہتا ہے گمراہ ٹھہراتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت فرماتا ہے، اور آپ کے رب کے لشکروں کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور یہ دوزخ کا بیان انسان کی نصیحت کے لیے ہی ہے۔ ہاں چاند کی قسم جس کا گھٹنا بڑھنا اور غائب ہو جانا گواہی ہے، اور رات کی قسم جب وہ پیٹ پھیر کر رخصت ہونے لگے، اور صبح کی قسم جب وہ روشن ہو جائے، بے شک یہ دوزخ بڑی آفتوں میں سے ایک ہے۔ یہ لفظ اپنا 35 آیت میں تجوید کا لفظ کلیئر کر لیں۔ انہا لإحدى الکبر ہے، لا کے اوپر زبر ہے، الف کے نیچے زیر ہے، لإحدى الکبر، انسان کو ڈرانے والی ہے، یعنی شخص کے لیے تم میں سے نیکی میں آگے بڑھنا چاہے اور جب بدی میں پھنس کر پیچھے رہ جائے۔ ہر شخص ان اعمال کے بدلے میں اس نے کما رکھے ہیں گروی ہے، ہر شخص گروی رکھا ہوا ہے اللہ کے پاس، جب اعمال لے کے جائے گا تو چھوٹ جائے گا۔ چیز گروی رکھتے ہیں نا کسی کے پاس کہ تم میری یہ چیز ہے، میرا گولڈ تو اپنے پاس رکھ لو، تو مجھے 4 لاکھ روپیہ دے دو، جب میں تمہیں گولڈ واپس کر دوں تو مجھے 4 لاکھ روپے دے دینا۔ تو چیز گروی رکھ دیتے ہیں، پھر پیسے دیتے ہیں تو وہ چیز چھوٹتی ہے کسی کے پاس سے۔ ہر بندہ، ہر شخص اپنے اعمال کے بدلے میں اس نے کما رکھے ہیں گروی ہے، سوائے دائیں ہاتھ والوں کے۔ فی جنات یتساءلون، وہ جنت میں باغات میں ہوں گے، آپس میں پوچھتے ہوں گے، عن المجرمین، مجرموں کے بارے میں۔ یہ آیت میں نے بارہا پڑھ کے سنائی، آج اس آیت کو اپنے سامنے خود پڑھ لیں، سورۃ المدثر آیت نمبر 45۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجرموں سے پوچھتے ہوں گے، ما سلککم فی سقر، کیا چیز تمہیں دوزخ میں لے گئی؟
قالوا لم نک من المصلین، وہ کہیں گے ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہ تھے۔ اگر کافر ہوتے تو کہتے ہم اللہ کو نہیں مانتے تھے، ہم مشرک تھے، کافر تھے، یہ کہہ رہے ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں تھے۔ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، اور ہم محتاجوں کو کھانا بھی نہیں کھلاتے تھے۔ وَكُنَّا نَعُودُ مَعَ الْخَائِضِينَ، لوگ بےہودہ مشاغل میں مصروف تھے، ہم بھی بےہودہ مشغولوں میں پڑے رہتے تھے۔ فیس بک کا رواج آ گیا تھا، لوگ سارا دن فیس بک پہ ہوتے، یوٹیوب سرچ کرتے، ڈرامے دیکھتے، فلمیں دیکھتے، دیکھا دیکھی ہم بھی انہی فلموں ڈراموں کی نظر ہو گئے، اور نمازیں ہم سے مس ہوتی رہیں، ہم نماز نہ پڑھتے رہے، اور ہم روزہ جزا کو جھٹلایا کرتے تھے، یہاں تک کہ ہم پر جس کا آنا یقینی تھا موت آ پہنچی۔ سو اب شفاعت کرنے والوں کی شفاعت انہیں کوئی نفع نہیں پہنچائے گی۔ تو ان کفار کو کیا ہو گیا ہے کہ پھر بھی نصیحت سے روگردانی کیے ہوئے ہیں، گویا وہ بد کے ہوئے وحشی گدھے ہیں جو شیر سے بھاگ کھڑے ہوتے ہیں۔ ان میں سے ہر ایک شخص یہ چاہتا ہے کہ اسے براہ راست کھلے ہوئے آسمانی صحیفے دے دیے جائیں، ایسا ہرگز ممکن نہیں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ لوگ آخرت سے ڈرتے ہی نہیں۔ کچھ شک نہیں کہ یہ قرآن نصیحت ہے، پس جو چاہے اسے یاد رکھیں، اور یہ لوگ اسے یاد نہیں رکھیں گے مگر جب اللہ چاہے گا۔ وہی تقوی پرہیزگاری کا مستحق ہے اور مغفرت کا مالک ہے۔ سورۃ القیامہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ بلا قادرین علی ان نسوی بنانا۔ میں قسم کھاتا ہوں روز قیامت کی، اور میں قسم کھاتا ہوں برائیوں پر ملامت کرنے والے نفس کی، نفس لوامہ۔ پہلا نفس کون سا ہے؟ امارہ، امارہ کے بعد لوامہ۔ جب بندہ نفس میں مر جاتی ہے نا تو بندہ نفس امارہ سے نکل سے نفس لوامہ میں چلا جاتا ہے، پھر وہاں سے ملہمہ میں چلا جاتا ہے، پھر آگے نفس ترقی کرتے کرتے رادیتم مردیہ، وہ انبیاء کا، اولیاء اللہ کا، اولیاء اللہ اور اولیاء اعظام کا نفس ہے۔ یہ لوامہ یعنی جب کوئی اسے گناہ سرزد ہو جاتا ہے نا تو طبیعت ملامت کرتی ہے کہ تو نے یہ کام کیوں کیا، بندہ فوراً ہی سوچنے لگ جاتا ہے کہ میں نے تو دورہ قرآن پاک کیا تھا، میں تو ایسا نہیں ہوں، اب تو میری زندگی بدل گئی، اب یہ کام تو نے کیوں کیا۔ پھر بندہ فوراً ہی پلٹ کے اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے کہ اللہ مجھ سے غلطی ہوگی تو مجھے معاف فرما دے۔ جب غلطی ہونے کا احساس ہونے لگ جائے، بندہ نادم ہو جائے، یہ نہ کہیں میں نے صحیح کیا ہے، نادم ہونے لگ جائے، شرمندہ ہونے لگ جائے، غلط کام کر کے فوراً ہی رجوع کر لے، تو اس کا مطلب ہے اس کا نفس نفس امارہ سے نکل آیا ہے، نفس لوامہ پہ آ گیا ہے۔ کیا انسان یہ خیال کرتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو جو مرنے کے بعد ریزہ ریزہ ہو کر بکھر جائیں گی ہرگز اکٹھا نہیں کریں گے؟ کیوں نہیں؟ بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، بلکہ ہم تو اس بات پر قادر ہیں کہ اس انگلیوں کے ایک ایک پور اور جوڑ اور پوروں تک کو درست کر دیں۔ یہ انگلی کا یہ پور ہوتا ہے نا، فنگر ٹپس، ہم تو ایک ایک فنگر ٹپس کو اس کو درست کر دیں گے، ایک ایک جوڑ کو، ایک ایک پور کو درست کرنے والے ہیں۔ یہ کیسے سمجھتا ہے کہ اس کی ہڈیاں بکھرنے کے بعد ہم اکٹھا نہیں کریں گے؟ بلکہ انسان یہ چاہتا ہے کہ اپنے آگے کی زندگی میں بھی گناہ کرتا رہے، اور بے اندازہ تمسخر پوچھتا ہے قیامت کا دن کب ہوگا؟ پھر جب آنکھیں چندھیا جائیں گی، وَخَسَفَ الْقَمَرُ، چاند اپنی روشنی کھو دے گا، وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، سورج اور چاند اکٹھے بے نور ہو جائیں گے، نہ چاند میں روشنی رہے گی نہ سورج میں روشنی رہے گی، اندھیرا چھا جائے گا، اور قیامت کا دن اندھیرا ہے، ہاتھ کو ہاتھ سجھائی نہیں دے گا، دنیا سے ہی اپنا نور لے کے جانا ہے۔ یقول الانسان یومئذ این المفر، اس وقت انسان پکار اٹھے گا کوئی بھاگ جانے کا ٹھکانہ کہاں ہے؟ آج میں کہیں بھاگ جاؤں؟ کلا لا وزر، کوئی ہرگز نہیں، کوئی جائے پناہ نہیں ہے آج۔
اس دن آپ کے رب ہی کے پاس قرارگاہ ہوگی. اس دن انسان ان اعمال سے خبردار کر دیا جائے گا جو اس نے آگے بھیجے تھے اور جو اپنی اثرات اپنی موت کے بعد اپنے پیچھے چھوڑ آیا ہے. اپنے پیچھے اولاد چھوڑ آیا ہے، وہ نیک تھی، صدقہ چھوڑ آیا ہے، کوئی علم نافع چھوڑ آیا، کوئی اپنے پیچھے عمل جاریہ کر آیا. اسے بتا دیا جائے گا کہ تم پیچھے کون کون سا عمل چھوڑ آئے ہو جو اپنی موت کے بعد تمہارا پیچھے چل رہا ہے. بلکہ انسان اپنے احوال نفس پر خود ہی آگاہ ہوگا اگرچہ وہ اپنے تمام عذر پیش کرے گا. اے حبیب، آپ قرآن کو یاد کرنے کی جلدی میں نزول وحی کو کے ساتھ اپنی زبان کو حرکت نہ دیا کریں. بے شک اسے اپنے آپ کے سینہ میں جمع کرنا اور اس کی آپ کی زبان سے پڑھانا ہمارا ذمہ ہے. پھر جب ہم اسے زبان جبرائیل سے پڑھ چکے تو آپ اسے پڑھتے ہوئے آپ اس پڑھے ہوئے کی پیروی کیا کریں. پھر بے شک اس کے معنی کا کھول کر بیان کرنا ہمارا ہی ذمہ ہے. حقیقت یہ ہے اے کفار، تم جلد ملنے والی دنیا کو محبت رکھتے ہو اور تم آخرت کو چھوڑے ہوئے ہو. وجوہ یومئذ ناظرہ، اس دن بہت سارے چہرے شگفتہ ہوں گے، تر و تازہ ہوں گے، فریش ہوں گے. الی ربہا ناظرہ، اور بلا حجاب اپنے رب کے حسن جمال کو تک رہے ہوں گے. ووجوہ یومئذ باسرہ، کتنے ہی چہرے اس دن بگڑی ہوئی حالت پہ ہوں گے، مایوس ہوں گے اور سیاہ ہوں گے. تظن ان یفعل بہا فاقرہ، گمان کرتے ہوں گے کہ آج ان کے ساتھ ایسی سختی کی جائے گی جو ان کی کمر توڑ دے گی. کلا اذا بالغت التراقی، نہیں جب جان گلے تک پہنچ جائے اور کہا جا رہا ہو اس وقت کون ہے جو جھاڑ پھونک سے علاج کرنے والا ہو. جب بندے کی موت آتی ہے نا تو کہتے ہیں کہ کون ہے جو جھاڑ پھونک کر دے، کوئی پڑھ کے پھونک دو، کوئی سورۃ یاسین پڑھو اس کے اوپر. اللہ فرماتا ہے جان دینے والا بھی سمجھ لے وظن انہ الفراق، جان دینے والا بھی جان لے کہ اب سب سے میری جدائی ہے، اب میں جا رہا ہوں. والتفت الساق بالساق، پنڈلی سے پنڈلی لپٹنے لگے. جب جان نکلتی ہے تو جب پنڈلیوں سے نکلتا ہے پنڈلیاں آپس میں جڑنے لگ جاتی ہیں. تو اس دن آپ کے رب کی طرف جانا ہوتا ہے. تو کتنی بد نصیبی ہے کہ اس بندے نے نہ رسول کی باتوں کی تصدیق کی، نہ نماز پڑھی، بلکہ وہ جھٹلاتا رہا اور روگردانی کرتا رہا. پھر اپنی اہل خانہ کی طرف اکڑ کر چل دیا. تمہارے لیے مرتے وقت بھی تباہی ہے، پھر قبر میں بھی تباہی ہے، پھر تمہارے لیے روز قیامت بھی ہلاکت ہے، پھر دوزخ کی ہلاکت ہے. کتنی ہلاکتیں ہیں. اللہ اکبر. ایک مرتے وقت تباہی ہے، ایک قبر میں تباہی ہے، ایک روزے قیامت تباہی ہے، پھر دوزخ کی ہلاکت ہے. کیا انسان یہ خیال کرتا ہے کہ اسے بیکار بغیر حساب و کتاب کے چھوڑ دیا جائے گا؟ کیا وہ اپنی ابتدا میں منی کا ایک قطرہ نہ تھا کہ عورت کے رحم میں ٹپکا دیا جاتا تھا، پھر وہ رحم میں جال کی طرح جمع ہوا ایک معلق وجود بن گیا تھا، پھر اس نے پیدا فرمایا، پھر اس نے انہیں درست کیا، پھر یہ کہ اس نے اسی نطفہ ہی کے ذریعے وہ قسمیں بنائیں، 2 قسمیں بنائیں، مرد اور عورت کو بنایا. تو کیا وہ اس بات پر قادر نہیں کہ مردوں کو پھر سے زندہ کر دے؟ الیس ذلک بقادر علی ان یحیی الموتیٰ، کیا وہ اس بات پہ قادر نہیں کہ مردوں کو زندہ کر دے؟ بلا کیوں نہیں، اللہ پاک تو اس بات پر قادر ہے. سورۃ الدہر، بسم اللہ الرحمن الرحیم. بے شک انسان پر زمانے کا ایک ایسا وقت بھی گزر چکا ہے کہ وہ کوئی قابل ذکر چیز ہی نہ تھا. بے شک ہم نے انسان کو مخلوط نطفہ سے پیدا فرمایا جس سے ہم تولد تک ایک مرحلے سے دوسرے مرحلے تک پلٹتے اور جانچتے رہتے ہیں. پھر ہم نے اسے ترتیب سے سننے والا پھر دیکھنے والا بنایا. انسان کی پہلے سماعت بنتی ہے، پھر اس کی بصارت بنتی ہے. ہم نے اسے حق و باطل میں تمیز کرنے کے لیے شعور اور بصیرت کی راہ بھی دکھا دی.
اب ہوا وہ شکر گزار ہو جائے یا نہ شکر گزار رہے، بے شک ہم نے کافروں کے لیے پاؤں کی زنجیریں اور گردن کے توق اور دوزخ کی دہکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے۔ اللہ نے جب جہنم کی ذکر کیا کافروں کے ساتھ ہی اللہ پاک نے مومنین کے لیے بھی ان کی نعمتوں کا ذکر فرما دیا۔ فرمایا ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا، بے شک مخلص اطاعت گزار شراب طہور کے ایسے جام پئیں گے جس میں خوشبو، رنگت اور لذت بڑھانے کے لیے کافور کی آمیزش ہوگی۔ کافور کیا ہے؟ کافور عین یشرب بہا عباد اللہ، یہ وہ ایک چشمہ ہے جس سے عباد اللہ، یہ وہی آج ہم پڑھتے آئے ہیں جنہیں اللہ پاک نے فرمایا عبادی، میرے وہ بندے جن پہ شیطان کا داؤ بھی نہیں چلے گا، یہ اولیاء کرام اولیاء اعظام ہیں۔ فرمایا ایک چشمہ ہے جس میں بندگان خدا یعنی اولیاء اللہ پیا کریں گے، پھر پیا کریں گے، پھر یفجرونہا تفجیرا، پھر وہ جہاں چاہیں گے دوسروں کو پلانے کے لیے اسے چھوٹی چھوٹی نہروں کی شکل میں بہار کر بھی لے جائیں گے۔ یعنی عام لوگ تو اس جنت کے درجے میں نہیں جا سکیں گے جہاں یہ چشمہ ہے جس میں کافور کی آمیزش ہے۔ اس میں اولیاء اور صالحین تو ہوں گے، لیکن انہی چشموں سے پھر وہ انگلی کے اشارے سے چھوٹی چھوٹی نہریں بنا کے وہاں سے لے آئیں گے اور لا کے اپنے ملنے والوں کو، اپنے مریدوں کو، اپنے فالورز کو لا کے دوسرے درجے میں پلا دیں گے۔ یفجرونہا، وہاں سے پھاڑ کر ان کو لے آئیں گے تفجیرا، چھوٹی چھوٹی نالیوں میں، کینلز کے اندر لے آئیں گے اور ان کو بھی پلا دیں گے۔ یوفون بالنذر، یہ بندگان خاص وہ ہیں جو اپنی نظریں پوری کرتے ہیں اور اس دن سے ڈرتے ہیں جس کی سختی پھیل جانے والی ہے، اور اپنا کھانا اللہ کی محبت میں خود اس کی طلب اور حاجت ہونے کے باوجود محتاج کو اور یتیم کو اور قیدی کو کھلا دیتے ہیں۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ جو آیات ہیں یہ اہل بیت اطہار کی شان میں اتری۔ امام حسنین کریمین بیمار ہوئے تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے سیدہ فاطمہ زہرا نے منت مانی کہ جب یہ ٹھیک ہو جائیں گے تو ہم 3 روزے رکھیں گے۔ انہوں نے پہلا روزہ رکھا، کھانا پکایا، روزہ افطاری کا وقت تھا تو ایک مسکین آ گیا، دوسرے دن افطاری کا وقت آیا تو ایک یتیم آ گیا تو کھانا سارا یتیم کو اٹھا کے دے دیا، تیسرا دن آیا تو ایک قیدی آ گیا، اس کو کھانا اٹھا کے دے دیا۔ جب اگلے دن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ حسنین کریمین اور حضرت فاطمہ الزہرا، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم بہت کمزور ہو گئے ہیں، ان کے چہرے پیلے پڑ گئے، تو پوچھا کیا بات ہوئی اہل بیت کے گھر میں کہ اتنے اب کمزور ہو گئے ہو؟ اس دوران پھر جبرائیل امین یہ آیات لے کے اترے کہ وہ لوگ جو اپنا کھانا اللہ کی محبت میں خود اس کی طلب اور حاجت ہونے کے باوجود بھی اثار کرتے ہوئے محتاج کو اور یتیم کو اور قیدی کو کھلا دیتے ہیں اور کہتے ہیں انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم تو تمہیں کھانا صرف اللہ کے رضا کے لیے کھلا رہے ہیں، لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم تم سے کسی بدلے کے، کسی شکر گزاری کے خواہش مند نہیں ہیں، ہم تو اپنے رب سے اس دن کا خوف رکھتے ہیں جو چہروں کا نہایت سیاہ اور بدنما کر دینے والا ہے، پس اللہ انہیں خوف الہی کے سبب سے اس دن کی سختی سے بچا لے گا۔ وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا، اللہ ان کے چہروں پر رونق اور تازگی اور دلوں میں سرور اور مسرت بخشے گا، اس بات کے عوض کہ انہوں نے صبر کیا، اور ان کے رہنے کے لیے جنت اور پہننے کے لیے ریشمی پوشاک عطا فرمائے گا۔ یہ لوگ آپس میں اس میں تختوں پر تکیے لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے، لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا، وہاں نہ دھوپ کی تپش پائیں گے نہ سردی کی ٹھٹھن پائیں گے۔ وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا، جنت کے درختوں کے سائے ان پر جھک رہے ہوں گے، وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا، ان کے میووں کے گچھے جھک کر لٹک رہے ہوں گے، وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرَا،
قواریر من فدت قدروها تقدیرا، خدام ان کے گرد چاندی کے برتن صاف ستھرے شیشے کے گلاس لیے پھرتے ہوں گے، شیشے بھی چاندی کے بنے ہوئے ہوں گے تو شیشے کے گلاس ہیں، لیکن وہ چاندی کو کوٹ کوٹ کر اتنا تھن کر دیا ہوگا کہ لگے گا یہ شیشہ ہے، ایکچولی وہ چاندی کا ہوگا۔ انہوں نے چاندی کے بنے ہوں گے جنہیں انہوں نے ہر ایک کی طلب کے مطابق ٹھیک ٹھیک اندازے سے بھرا ہوگا، یعنی وہ گلاس نہ تو اوپر سے پانی گر رہا ہوگا نہ ہی پانی کم ہوگا، بڑے اندازے کے ساتھ ان گلاسوں کو بھرا گیا ہوگا۔ وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنجَبِيلًا، اور انہیں وہاں شراب طہور کے ایسے جام پلائے جائیں گے جن میں زنجبیل کی امیزش ہوگی۔ اور زنجبیل اس جنت میں ایک ایسا چشمہ ہے جس کا نام سلسبیل رکھا گیا ہے، ان کے ارد گرد ایسے معصوم بچے گھومتے رہیں گے جو ہمیشہ اسی حال میں رہیں گے، جب انہیں دیکھیں گے تو انہیں بکھرے ہوئے موتی گمان کریں گے۔ وہ جو بچے خدمت گار ہیں وہ اتنے خوبصورت ہوں گے جیسے کہ صدف کے اندر سے نکلے ہوئے سیپ ہوتی ہیں، موتی ہوتے ہیں جنہیں کسی نے دیکھا تک نہیں۔ اور جب آپ بہشت پر نظر ڈالیں گے تو وہاں کثرت سے نعمتیں اور ہر طرف سے بڑی سلطنت دیکھیں گے۔ عالیہم ثیاب سندس، ان کے جسموں کے اوپر سندس یعنی باریک ریشم کے لباس ہوں گے۔ خضر و استبرقن، وہ دبیز بھی ہوں گے اور اطلس کے کپڑے ہوں گے۔ وحلوا اصابر من فدت، اور انہیں چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، ان کا رب انہیں شراب طہور پلائے گا۔ إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا، بے شک یہ تمہارا صلہ ہوگا، تمہاری محنت مقبول ہو چکی۔ آج ان محنتوں کا صلہ دیا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ نزلنا علیک القرآن تنزیلا، بے شک ہم نے آپ پر قرآن تھوڑا تھوڑا کر کے نازل فرمایا ہے، سو آپ اپنے رب کے حکم کی خاطر صبر جاری رکھیں، اور ان میں سے کسی کاذب اور گناہگار یا کافر اور ناشکر گزار کی بات پر کان نہ دھریں، اور صبح و شام اپنے رب کے نام کا ذکر کیا کریں، اور رات کی کچھ گھڑیاں رب کے حضور سجدہ ریزی کیا کریں۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ، رات پہ بار بار اصرار کس پہ ہے؟ رات کو سجدہ کیا کرے۔ وَسَبِّحْهُ، اور اس کی تسبیح کیا کریں، لیلاً طویلا، طویل رات کے حصے میں اللہ کی تسبیح کیا کریں۔ بے شک یہ طالبان دنیا جلد ملنے والے مفاد کو عزیز رکھتے ہیں، اور سخت بھاری دن کی یاد کو اپنے پس سے پشت چھوڑے ہوئے ہیں۔ یومن ثقیلا، یوم ثقیل کہا گیا قیامت کا دن، بھاری دن، اور وہ نہیں سوچتے کہ ہم ہی نے انہیں پیدا فرمایا ہے اور ان کے جوڑ کو مضبوط بنایا ہے، اور ہم جب چاہیں انہیں انہی جیسے لوگوں سے بدل ڈالیں۔ بے شک یہ قرآن نصیحت ہے، سو جو کوئی چاہے اپنے رب کی طرف پہنچنے کا راستہ اختیار کر لے، اور تم خود کچھ نہیں چاہ سکتے سوائے اس کے جو اللہ چاہے۔ بے شک اللہ خوب جاننے والا، بڑی حکمت والا ہے۔ وہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت کے دائرے میں داخل فرما لیتا ہے، اور ظالموں کے لیے اس نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ سورۃ المرسلات، یہ ہم مل کے پڑھیں گے سارے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والمرسلات عرفا، فالعاصفات عصفا، والناشرات نشرا، فالفارقات فرقا، فالملقیات ذکرا، عذرا او نذرا، انما توعدون لواقع، فإذا النجوم طمست، وإذا السماء فرجت، وإذا الجبال نصفت، وإذا الرسل أقتت، لأي يوم أجلت، ليوم الفصل،
وما أدراك ما يوم الفصل يومئذ ويل يومئذ للمكذبين. اچھا یہ فیس بک بند ہو گئی اس کی، میں اس کو سٹاپ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والمرسلات عرفا، نرم اور خوشگوار ہواؤں کی قسم جو پے در پہ چلتی ہیں. پھر تند و تیز ہواؤں کی قسم. دیکھیں اللہ پاک نے کتنی قسمیں کھائیں، یہ قسموں پہ نوٹ کریں. نرم و خوشگوار ہواؤں کی قسم جو پے در پہ چلتی ہیں. پھر تند و تیز ہواؤں کی قسم جو شدید جھونکوں سے چلتی ہیں. اور ان کی قسم جو بادلوں کو ہر طرف پھیلا دیتی ہیں. پھر ان کی قسم جو انہیں پھاڑ پھاڑ کر جدا جدا کر دیتی ہیں. پھر ان کی قسم جو نصیحت لانے والی ہیں. اس کا مطلب ہوائیں نصیحت بھی لے کے آتی ہیں. ہوائیں بادلوں کو پھاڑنے والی الگ ہیں، تیز ہوائیں الگ ہیں، نرم خوشگوار ہوائیں الگ ہیں. ساری قسمیں کھا کے اللہ پاک فرمایا حجت تمام کرنے یا ڈرانے کے لیے بے شک جو وعدہ قیامت تم سے کیا جا رہا ہے لواقع وہ ضرور پورا ہو کے رہے گا. پھر جب ستاروں کی روشنی زائل کر دی جائے گی، پھر جب آسمانی کائنات میں شگاف ہو جائیں گے، جب پہاڑ ریزہ ریزہ کر کے اڑا دیے جائیں گے، اور جب پیغمبر وقت مقررہ پر اپنی اپنی امتوں پر گواہی کے لیے جمع کیے جائیں گے. بلا کس دن کے لیے ان سب امور کی عدت مقرر کی گئی ہے. لیوم الفصل، یہ فیصلے کا دن ہے. اور آپ کو کس نے بتایا کہ فیصلے کا دن کیا ہے؟ اس دن جھٹلانے والوں کے لیے خرابی اور تباہی ہے. کیا ہم نے اگلے جھٹلانے والے لوگوں کو ہلاک نہیں کر ڈالا تھا؟ پھر ہم بعد کے لوگوں کو بھی ہلاکت میں ان کے پیچھے چلائے دیتے ہیں. ہم مجرموں کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کرتے ہیں. اس دن جھٹلانے والوں کے لیے بڑی خرابی ہے. کیا ہم نے تمہیں حقیر پانی یعنی ویلیو لیس پانی کی ایک بوند سے پیدا نہیں کیا؟ پھر اس کو محفوظ جگہ یعنی رحم مادر میں رکھا وقت کے ایک معینہ اندازے تک. پھر ہم نے نطفہ سے تولد تک تمام مراحل کے لیے وقت کے اندازے مقرر کیے. پس ہم کیا ہی خوب اندازے مقرر کرنے والے ہیں. فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ، کتنا اچھا ہم اندازہ لگانے والے ہیں. بے شک میرے مالک، بے شک. اس دن جھٹلانے والوں کے لیے بڑی تباہی ہے. کیا ہم نے زمین کو سمیٹ لینے والی نہیں بنایا، جو سمیٹتی ہے زندوں کو بھی اور مردوں کو بھی اپنے اندر سمیٹ لیتی ہے. ہم نے اس پر بلند و بالا مضبوط پہاڑ رکھ دیے. ہم نے تمہیں چھیری چشموں کے ذریعے میٹھا پانی پلایا. اس دن جھٹلانے والوں کے لیے بڑی تباہی ہوگی. اب تم اس عذاب کی طرف چلو جسے تم جھٹلایا کرتے تھے. تم دوزخ کے دھوئیں پر مبنی اس سائے کی طرف چلو جس کے 3 حصے ہیں، جو نہ تو ٹھنڈا سایہ ہے نہ ہی آگ کی تپش سے بچانے والا ہے. عام طور پہ جو دھواں ہوتا ہے نا وہ تپش سے بچاتا ہے. یہ دھواں ایسا ہے کہ نہ ہی آگ کی تپش سے بچانے والا ہے. اِنَّهَا تَرْمِی بِشَرَرٍ كَالْقَصْرِ، بے شک وہ دوزخ اونچے محل کی طرح بڑے بڑے شعلے اور چنگاریاں اڑاتی ہے. جیسے بڑا بڑا کوئی محل ہو، اس محل کی طرح اس کی چنگاریاں، اس کے شعلے ہیں. کَأَنَّهُ جِمَالَةٌ صُفْرٌ، ایسے لگتا ہے گویا وہ چنگاریاں زرد رنگ کے بڑے بڑے اونٹ ہیں. اس دن جھٹلانے والوں کے لیے بڑی تباہی ہے. هَذَا يَوْمُ لَا يَنْطِقُونَ، یہ ایسا دن ہے کہ وہ اس میں بول بھی نہیں سکیں گے. وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ، نہ ہی انہیں اجازت دی جائے گی کہ آج وہ معذرت کر سکیں، اللہ کے حضور ایکسکیوز پیش کر سکیں. بولنے کی اجازت نہیں ہوگی. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، جھٹلانے والوں کے لیے بڑی ہلاکت ہے. هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ، یہ فیصلے کا دن ہے جس میں ہم تمہیں اور سب پہلے لوگوں کو جمع کریں گے. پھر اگر تمہارے پاس عذاب سے بچنے کا کوئی ہیلا، کوئی داؤ ہے تو داؤ مجھ پہ چلا لو. اس دن جھٹلانے والوں کے لیے بڑا افسوس ہے. ان المتقین فی ظلال وعیون، بے شک پرہیزگار لوگ ٹھنڈے سایوں اور چشموں میں عیش و راحت کے ساتھ ہوں گے. ان المتقین، تقوی کے اوپر غور کریں.
متقین کو بشارت دی جا رہی ہے کہ وہ اس وقت جب وہ آگ میں جل رہے ہوں گے، وہ یہ قیامت والے دن ٹھنڈے سایوں اور چشموں میں بیٹھے ہوں گے۔ وَفَوَاكِهَ مِمَّا يَشْتَهُونَ، اور پھل اور میوے جس کی بھی وہ خواہش کریں گے ان کے لیے موجود ہوں گے۔ ان سے کہا جائے گا کلو وشربو، کھاؤ اور پیو، ہنیئا بما کنتم تعملون، کھاؤ اور پیو ان اعمال صالحہ کے عوض جو تم کرتے رہے تھے، بے شک ہم اسی طرح نیکوکاروں کا جزا دیا کرتے ہیں، اس دن جھٹلانے والوں کے لیے بڑی خرابی ہے۔ اے حق کے منکرو، تم تھوڑا عرصہ کھا لو اور فائدہ اٹھا لو، بے شک تم مجرم ہو، اس دن جھٹلانے والوں کے لیے بڑی خرابی ہے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم اللہ کے حضور جھکو تو وہ نہیں جھکتے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا، اللہ کے حضور جھک جاؤ رکوع کرو، لا يرکعون، تو جھکتے نہیں ہیں۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، پھر وہ اس قرآن کے بعد کس کلام پر ایمان لائیں گے۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم۔